میں نے خواجہ تعریف گلشن کو ایک بدماش کے طور پہ، ایک چودھری کے طور پہ، ایک ایسے شخص کے طور پہ جو ہر وقت ہاتھ میں کلاشنکوف رکھے، چہرے پہ غصہ ہو، آنکھیں لال پیلی ہوں، اس طرح کا تعریف گلشن نہیں دیکھا۔ اور مجھے یہ دعویٰ ہے، یہ زوم بھی ہے کہ مجھ سے زیادہ تیفی بٹ کو کوئی نہیں جانتا، اور تیفی بٹ صاحب خود اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ ان کی خبروں کے پیچھے میں لگ گیا۔ جب 2-3 بار خبریں چھپی تو مجھے ایک شخص نے فون کیا کہ اے تو کی چھاپی جانا ہے تیفی بٹ تے گوگی بٹ، تو جاننا ہے انہوں نے؟ میں اب انہوں نے میری کیورسٹی دیکھی کہ یار یہ پتہ نہیں کس طرح کا آدمی ہے۔ مجھے کہتے ہیں اچھا پھر انج کر میں ملا دوں تیفی نال۔ میں کہا تہاڈی مہربانی ہے، اس تو اچھی گل کیڑی۔ مجھے خواجہ صاحب نے فون کیا کہ تیفی تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ 15-20 منٹ تک مجھے تیفی بٹ پہ یقین نہیں آیا کہ یہی تیفی بٹ ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا تو منو کی پوچھنا چاہنا ہے کہ میں تینوں دساں کہ میں بدماشی کیوں کر رہا ہے، میں کرنا کہ نہیں کرتا؟ تیفی بٹ جس پر الزام ہے امیر بلاش کے قتل کا، اس کی حمایت کرتے ہیں۔ مجھے جس قدر افسوس ہے بالاج کے قتل کا، شاید میرا اگر سگا بھائی قتل ہوتا تو مجھے اتنا نہ ہوتا۔ بالاج کے قتل پہ میں جتنا غمگین تھا جب مجھے خبر ملی، مجھے اتنا دکھ ہوا، اور میں نے تیفی بٹ صاحب سے گلہ کیا کہ بٹ صاحب اگر آپ نے یہ واقعہ کیا ہے تو بڑا ہی ظلم کیا۔ بڑا جلوس تھا میاں نواز شریف کا، اس پہ فائرنگ ہوئی تھی، تو پھر یہ ارشد امین وغیرہ جو ہیں انہوں نے نالے میں چھلانگیں ماری تھی دیال سنگھ ہاسٹل سے، اور وہاں سے بھاگے تھے۔ آپ کا جتنے نٹوریس شخصیات سے تعلق رہا، کیا کبھی آپ کو جیل جانے کا اتفاق ہوا؟ اچھا اس بات کا میرے گھر والوں کو علم نہیں کہ میں 2 دن جیل میں رہا۔ ڈبل شاہ سے جب آپ نے انٹرویو کیا تو 7 ارب روپے کا فراڈ کرنے والا ڈبل شاہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ میں ٹوپی گھماتا ہوں، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ٹوپی گھما؟ اس نے کہا میں اے کی ٹوپی بی پہ، بی کی سی کے، سی کے ڈی کے، اور زی تک میں اسی طرح چلتا ہوں، یہ میرا فارمولہ ہے اکنامکس کا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم مصطفیٰ، ایک ادنا سا صحافی ہوں، لیکن 40 سال پر محیط میری پیشہ ورانہ زندگی کے ایسے پہلو، ایسے واقعات جو آج تک پس پردہ رہے، اور ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ ناظرین تک پہلی بار میں پہنچا رہا ہوں۔ میں نہ صرف کرائم سے متعلق واقعات پاکستان میں، بالخصوص اپنے شہر زندہ دلان کے شہر لاہور میں، بلکہ پوری دنیا میں مختلف واقعات جو رونما ہو رہے ہیں اور جن کے اصل حقائق، گراؤنڈ فیکٹس جو ہیں وہ کیا ہیں، جن میں سے اکثر میرے جو ہیں وہ چشمدید بھی ہیں، آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے، وہ سارے میں آپ سے شیئر کروں گا، اور ان میں کسی قسم کی کوئی آمیزش، کوئی ملغوبہ، کسی قسم کا کوئی دباؤ یا کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہوگی جس سے حقائق مسخ ہوں۔ میری کوشش ہے کہ اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو ہر اس کام سے آگاہی دوں جو مجھ تک پہنچی اور میرے سینے میں محفوظ ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس سے آگاہ کروں، بجائے اسے کہ میں اپنے سینے میں دفن کر کے قبر تک لے جاؤں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ان تجربات سے قوم کو، معاشرے کو، اس سے ہر متعلق غیر متعلق شخص کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے یہ واقعات بتا رہا ہوں تو آپ فوری طور پہ اس چینل کو، ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کریں اور اس کے باقاعدہ ویور بنیں، اس کے لسنر بنیں، تاکہ آپ کو بھی ان پہلوؤں سے آشنائی ہو جو آج تک منظر عام پر نہیں آئے۔ اکثر آپ کے پوڈ کاسٹ سنتے ہیں، اس کے اندر آپ بات کرتے ہیں آنکھوں دیکھے واقعات۔ یہ ہر جگہ پہ آپ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ وہ آنکھوں دیکھے واقعات بنے کیسے ہیں؟ یہ کوئی 1-2-4 دن کی بات نہیں ہے، یہ نصف صدی کا قصہ ہے۔ آلموسٹ 40 سال سے زائد جو ہے میں نے اسی دشت کی سیاحی میں گزارے ہیں، اور قدم قدم پہ، چپے چپے پہ نا کوئی نہ کوئی نئی بات دیکھنے کو ملتی ہے۔ آدمی کی آنکھ جو ہے وہ مشاہدہ کرنے والی ہونی چاہیے، پھر آپ اتنے تجربات حاصل کرتے ہیں کہ جس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ زندگی جو ہے وہ واقعات سے بھرپور ہے، مختلف سانحات سے جڑی ہوئی ہے۔ کئی ایسے معاملات ہیں جو ہوش ربا بھی ہیں، حیران کن بھی ہیں، حیرت زدہ کر دیتے ہیں انسان کو، لیکن ان میں سبق بھی شامل ہے۔ ایسا سبق ہے جو ہماری آنے والی نسلوں تک پہنچتا ہے اور پہنچنا بھی چاہیے۔ اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو اورل ہسٹری ہے، یعنی وہ جو سنی سنائی باتیں ہیں، دیکھے ہوئے مشاہدات ہیں، اور اس طرح کے قصے، واقعات جن میں کوئی نہ کوئی پوشیدہ عنصر شامل ہے، اس کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔
آنے والی نسلوں تک ہم ایک تاریخ پہنچا رہے ہیں جس سے ان کو آگاہی ہوگی کہ اصل حقائق کیا تھے۔ دیکھیں واقعات میں، تاریخ میں نا کچھ توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بے بنیاد ہوتی ہیں، کچھ میں ملغوبہ ہوتا ہے، سچ اور جھوٹ کی آمیزش ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں نا، یہ اسی وجہ سے ہمارے یہ ناظرین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمیں جو پذیرائی ملتی ہے نا وہ اسی بنا پہ ملتی ہے کہ ہم موسٹلی کوشش کرتے ہیں کہ چشمدید واقعات بتائیں۔ ہر واقعہ تو میرا دیکھا ہوا نہیں ہے، ہر جگہ تو میں نہیں پہنچتا تھا، کوئی ایسا میرا چھلاوا تو نہیں کہ ہر جگہ پہنچ جاؤں، لیکن بیشتر واقعات پہ جب بطور کرائم رپورٹر میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں تمام جتنے واقعات ہیں ان کے جائے وقوع پر جاؤں، اور وہاں جا کے چیزیں میں دیکھتا تھا، اور دیکھتا بڑی باریک بینی سے تھا۔ تو وہ جو کین آبزرور کے طور پہ میں نے دیکھی تھی چیزیں، ان سے ہمارے ناظرین کو یہ لگتا ہے کہ میں ہر جگہ موجود ہوں، اور یہی اورل ہسٹری کا کمال ہے کہ آپ نے اسے کس انداز میں بیان کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ جتنے پہلو ہیں نا لاہور شہر کے، وہ میں نے تقریباً 40 سال تک بغور دیکھے ہیں۔ کئی واقعات ایسے ہیں میری لائف کے جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً یہ دلچسپی کے امر بھی تھے، اور ان امور میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو ہماری تربیت کا حصہ ہونی چاہیے، ہماری اولاد کی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے، معاشرے کی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں جو قریب سے دیکھی ہے نا، تب یہ لائف بھرپور ہے، اور آپ لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے، ہمارے ناظرین کو، کہ یہ جو ہے یہ ہر چیز، ہر شے جو ہے وہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے۔ نعیم مصطفیٰ کے بارے میں اگر جاننا چاہیں، نعیم مصطفیٰ آخر ہے کون؟ میں بڑا سادہ سا عام سا آدمی ہوں، لیکن سڑکوں گلیوں میں پھر کے نا میں نے اپنی زندگی کو جہاں بنایا سنوارا، وہاں اس کو انجوائے بھی کیا۔ انجوائے کس سینس میں کیا کہ غریب گھر کا فرد ہوں، کبھی اس پہ مجھے کوئی خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ایسی کمزوری نہیں لگتی کہ میری کمائیگی ہے کوئی غربت جو ہے۔ میں غربت میں ہی اس کو انجوائے کرتا ہوں، اور امارت کا، دولت کا مزہ وہ نہیں ہے جو غربت کا مزہ ہے۔ میں بہت کم عمر تھا، 12 سال کا میں نے میٹرک کر لیا، 14 سال کا انٹر کر لیا، 16 سال کا تھا میں نے بی اے کر لیا، اور 18 سال سے پہلے جو ہے نا میں نے ماسٹرز کر لیا، اور ماسٹرز کرنے سے پہلے میں نے اخبار جوائن کر لیا۔ پاکستان میں اگر نہیں تو لاہور میں کم از کم آئی ایم دا ینگسٹ ون جو جرنلزم میں آیا، بونافائیڈ جرنلسٹ کے طور پہ۔ میں نے وہ ادارہ جوائن کیا ابتدا میں، تربیت میں، وہ ادارہ جو آپ کو اور کچھ ہے نہیں ہے، یہ تربیت ضرور دیتا ہے کہ آپ نے پروفیشنل لائف کیسے گزارنی ہے، ذاتی زندگی کیسے گزارنی ہے، خاندان میں کیسے رہنا ہے، معاشرے میں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اس ادارے کا نام ہے روزنامہ نوائے وقت۔ نوائے وقت وہ ادارہ تھا جس میں کسی شخص کو ماسٹر ڈگری ہولڈر نہ ہو، اس کو باقاعدہ جو ہے نوائے وقت میں انٹر ہونا ایسا ہی تھا جیسے گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن جب میں نے بی اے کا امتحان پاس کیا تو 2 ایسے جرنلسٹ تھے لاہور میں، خدا مغفرت کرے، دونوں فوت ہو گئے، ایک سید ظہور عالم شہید اور دوسرے بیدار ملک۔ انہوں نے سفارشی مجید نظامی صاحب کو، کہ شہید صاحب کا جملہ مجھے اب بھی یاد ہے، میرے موجودگی میں انہوں نے فون کیا، پی ٹی سی ایل فون ہوتے تھے گھمانے والے، اس پہ فون کیا، مجید اس طرح بولتے تھے، ظاہر ہے ان کے ماتحت رہے مجید نظامی صاحب۔ انہوں نے کہا، او مجید ایک برخوردار بھیج رہے ہیں، انہوں دیکھ لیا ذرا کم کر دے، چنگا جاندہ ہی کم۔ میں پھر بیدار ملک صاحب میرے ساتھ گئے، اور نظامی صاحب کمرے میں مجھے بھیج دیا۔ تو نظامی صاحب نے مجھے پوچھا کہ بیٹے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ابھی بھی گریجویشن کی ہے۔ بی اے کیا ہے ماسٹرز کیا ہے؟ میں نے کہا جی بی اے۔ بی ایس نہیں ہوتا تھا اس دور میں۔ میں نے کہا بی اے کیا ہے، کہاں سے کیا ہے؟ میں نے کہا اسلامی کالج۔ اچھا تدی ظہور عالم شہید تیری سفارش کر دیں۔ میں کہا، وہ کہتے ہیں شہید صاحب نے مجھے کہا ہے تو بیٹے میں تو اس شخص کو ملازم نہیں رکھتا، اور میں نہیں چاہتا کہ نوائے وقت کی سیڑھیاں وہ شخص چڑھے جس نے یونیورسٹی کی شکل نہ دیکھی ہو۔ میں نے کہا جی آپ حکم کریں گے تو میں دیکھ لوں گا۔ کہتے پھر پتر جو ماسٹرز کر لیں گا پھر آ جائیں میرے کو۔ میں نے کہا جی آپ کا جو کرائٹیرین ہے اس پہ آپ مجھے چیک کر لیں گے، اگر میں کر سکتا ہوں تو مجھے رکھ لیجیے گا۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹے میں نہیں کرتا۔ میں نے جو ضد کی تو انہوں نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے۔ انہوں نے ڈراز سے ایک رسالہ نکالا، دا اکانومسٹ۔ اب میں 2 چیزوں سے بہت چالو تھا اس دور میں، ایک تھی ہسٹری، تاریخ، اور دوسرا معیشت، اکنامکس، جتنی اقتصادیات، اس سے میری بڑی جان جاتی تھی۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے جب وہ اکانومسٹ کا دیکھا تو آدھی جان تو میری خشک ہو گئی۔ میں نے کہا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ نظامی صاحب نے نکال کے
ایک وہ لیڈ کی پینسل، کچی پینسل جو اسے نشان لگاتے تھے، اس سے نشان لگایا، 2 گڈ لگا دیے اور ٹائم لکھ دیا نیچے کہ اس کا ترجمہ کرو. میں کہا یہیں کا بیٹھ کر نہیں، باہر جا کر لو. میں باہر گیا تو وہاں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو نیوز روم کا تھا نا، نیوز ڈیسک نوائے وقت کا، اس میں کوئی جو 50 سال سے کم کا ہو. میری عمر تھی 18-19 سال اور وہ 50 سال سے میری والد کی عمر کے زیادہ کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. میں اگر بیٹھنا چاہا کرسی پہ، انہوں نے کرسی بھی نہیں بیٹھنے دیا. میں نے پینسل مانگی، کاغذ مانگا، وہ کسی نے نہیں دیا. بہت مشکل میں نے کاغذ پینسل، ایک سلپ ہوتی تھی جو کاغذ اخبار کا بچتا تھا نیوز پرنٹ، اس کے کٹے ہوئے حصے، وہ سلپیں استعمال کرتے لکھتے تھے اس پہ. وہ میں نے سلپیں 2 پکڑی، ایک پینسل کسی سے مانگی بڑی مشکل سے، جو نوجوان ایک کو دکھائی دیا ہیلپر ٹائپ، اسے لے لی. وہ لے کے میں نے اس کا ترجمہ کیا. مجھے اب تک وقت یاد ہے کہ 11:45 تھے دن کے، صبح 11:45 بجے. 11:45 بجے میں نے وہ لکھنا شروع کیا اور 16 کے 17 منٹ میں، یعنی 12 بجے تقریباً میں نے وہ مکمل کیا. نظامی صاحب کو جا کے دیا. جب وہ پڑھا، ادھر سے دیکھے ادھر سے دیکھے چاروں سے دیکھے، کنے کو پوچھے ہی. میں کہا سر میں نے تو خود ہی کیا ہے، وہاں تو کوئی سلپ نہیں دیتا، پینسل نہیں دیتا، تو یہ میں کسی سے کیا پوچھتا، مجھے کون گائیڈ کرتا. انہوں نے کہا اچھا ویل ڈن، یہ تو آپ کی تھا سارا. میں کہا ایک ہی سرخی، ایک ہی اتنے کی لی ہے. میں کہی سرخی وہ کیوں نہیں سرخی. میں کہا جی ہیڈ لائن دے وچوں کریکس کڈیا وچوں. میرا شوق دیکھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے، میں پھر آپ کو کنڈیشنل، یہ لفظ مجھے یاد ہے کہ مشروط طور پہ آپ کو یہاں بٹھا لیتا ہوں ٹرینی کے طور پہ. آپ ہمارے ٹرینی سب ایڈیٹر ہوں گے، تو وہ آپ جب ایم اے کر لیں گے تو آپ کو میں جاب دے دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اور پھر اور غلط جملہ کہا کہ اگر میری زندگی رہی تیرے ایم اے کرنے تک. میں نے کہا میں دعا کریں میں 2 سال میں کر لوں. اس نے کہا لگتے تو آپ میٹرک پاس ہو، آپ کی شکل صورت تو بچوں جیسی ہے، مونچھ داڑھی بھی مجھے نہیں آئی تھی. تو میں نے کہا جی بس آپ دعا کیجیے گا، میں کر لوں گا انشاءاللہ. تو انہوں نے مجھے ایک بیل دی اور نیچے ہمارے ایک جی ایم صاحب ہوتے تھے، ان کو فون کیا، اخلاق صاحب مرحوم، ان کو خدا مغفرت کرے ان کی. ان کو قاضی صاحب کو فون کیا. قاضی صاحب ایک بچہ آیا ہے، یہ پنجابی میں ان سے کہا، ان سے ہر ایک سے پنجابی تقریباً بولتے تھے. وہ بچہ ایک آیا ہے، تیرا کے نام بیٹے؟ میں کہا نہیں مصطفیٰ آیا ایک، تے اینوں پرمیشن دے دو، نیوز ڈیسک سے بیٹھے گا. جب میں اٹھنے لگا میں نے کہا سر وہ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، تو مشکل سے گزارا ہے گھر کا، تو کچھ. اس نے کہا ہاں تیرا خیال کریں گے سی، جاؤ آپ. میں نے کہا میں چلا گیا. اگلے دن میں آیا تو نیچے ریسیپشن پہ ہی مجھے ایک لیٹر ملا کہ یو آر الاؤڈ ٹو گیٹ ٹریننگ، تربیت حاصل کرنے کی اجازت ہے آپ کو، کوئی امپلائی نہیں ہے. میں یہ 86 کا 84 85 86 کے اینڈ میں تک میں وہاں رہا. اور 86 کے سن میں مجھے اب تک یاد ہے کہ 2 فروری 1986 کو مجھے ایک لیٹر ملا ٹرینی سب ایڈیٹر کا. یہ ٹریننگ تھی صرف نیوز ڈیسک کی، وہ ٹریننگ سب ایڈیٹر، مکمل ٹریننگ سب ایڈیٹر، اور اس کی تنخواہ تھی 2350 روپے، 2350 روپے. 86 میں میری سیلری لگائی نظامی صاحب نے. ہر جو لیٹر ہے اس پہ نظامی صاحب خود سائن کرتے تھے، جو کارڈ تھا نوائے وقت کا وہ خود سائن کرتے تھے. میری زندگی کا سب سے اہم اور سب سے یادگار پہلو جو حصہ ہے زندگی کا، وہ یہ ہے کہ مجھے 2 فروری 1986 کو ایک لیٹر ملا جس میں یہ لکھا تھا کہ آپ ٹرینی سب ایڈیٹر کے طور پہ، ندائے ملت کمپنی کا نام تھا اور نوائے وقت اس کی پروڈکشن تھی، کہ نوائے وقت کے نیوز روم میں نیوز ڈیسک کا لفظ تھا، نیوز ڈیسک پہ آپ ٹرینی سب ایڈیٹر کے طور پہ کام کرو گے، 2350 روپے آپ کی سیلری ہوگی. وہ بڑا یادگار دن تھا جو مجھے 2350 روپے پہ نوائے وقت میں داخل ہو کے باقاعدہ تنخواہ کے طور پہ بونافائڈ جرنلسٹ جو ہے وہ تسلیم کیا گیا. نعیم صاحب، آپ نے لاہور کی جو انڈر ورلڈ کی تاریخ ہے اس کے اندر بہت سے لوگوں کو دیکھا، بہت سے لوگوں کا عروج و زوال دیکھا. ایک کردار تیفی بٹ جو آج بھی خبروں کے اندر بہت زیادہ ہے. تیفی بٹ کی کیا تاریخ ہے؟ تیفی بٹ شہر کا ایک ایسا کردار ہے جس کے کئی پہلو ہیں. خواجہ تعریف گلشن اس کا نام ہے، اور مجھے یہ دعویٰ ہے، یہ زوم بھی ہے کہ مجھ سے زیادہ تیفی بٹ کو کوئی نہیں جانتا. اور تیفی بٹ صاحب خود اس کا اعتراف کرتے ہیں. ان کے بھائی خواجہ اظہر گلشن، مرحوم ان کے بہنوئی جاوید بٹ صاحب، یہ خود منہ سے کہتے تھے. ان کے کزن گوگی بٹ یہ منہ سے کہتے تھے کہ خواجہ تعریف کو نعیم مصطفیٰ نے جتنے قریب سے دیکھا وہ کوئی اور جرنلسٹ شاید ان کو نہیں دیکھ پایا.
ایک بات بڑی ضروری ہے لوگوں تک پہنچنا. میں نے خواجہ تعریف گلشن کو تیفی کو ایک بدماش کے طور پہ، ایک چودھری کے طور پہ، ایک ایسے شخص کے طور پہ جو ہر وقت ہاتھ میں کلاشنکوف رکھے، چہرے پہ غصہ ہو، آنکھیں لال پیلی ہوں، اس طرح کا تعریف گلشن نہیں دیکھا. میں نے تیفی بٹ کو دیکھا ہے ایک تاجر لیڈر کے طور پہ، ایک سیاسی رہنما کے طور پہ، ایک شہردار کے طور پہ. اب دیکھیں بدماش میں اور شہردار میں فرق ہے. بدماش کہتے ہیں اس شخص کو جو آپ کی جیب خالی کرنے کا فن جانتا ہو. بدماش کہتے ہیں اس شخص کو جو آپ کو تھپڑ مار سکتا ہے. بدماش وہ شخص ہے جو گبرو جوان ہے، راہ چلتے بندے کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرے گا، اس کو اس کی جائیداد سے اثاثوں سے محروم کر دے گا. اب بدماش کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ وہ شخص جو آپ کا گریبان پکڑ سکتا ہے، وہ شخص جو آپ کو فائر مار سکتا ہے. مختلف تعریفیں ہیں بدماش کی. میں نے ان میں سے کسی تعریف پہ خواجہ تعریف گلشن کو نہیں دیکھا. میں نے تیفی بٹ کو جانا، پہچانا، پرکھا، تینوں پہلو. ایک لیڈر کے طور پہ، ایک معاشرے کے اس کردار کے طور پہ جس کا دبکا وچکا ہے. پنجابی زبان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. دبکا وچکا کہتے ہیں لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے تیفی. میں جب نیا نیا رپورٹر بنا، نیوز روم سے میں رپورٹنگ میں شفٹ ہو گیا. ہمارے کرائم رپورٹر تھے، خدا مغفرت کرے، جی این بٹ صاحب. ان کے خلاف کارروائی کی ادارے نے، ان کو معطل کر دیا، تو مجھے عارضی طور پہ کرائم رپورٹر بنایا گیا. پھر میں مستقل ہو گیا، 11 سال تک وہاں کرائم رپورٹر رہا. بٹ صاحب یہ ایک عجیب دور تھا. مجھے یہ شوق چرایا کہ جی یہ لوگ کون ہیں لاہور میں جن کا اتنا نام ہے. میں بھی ان کی خبریں تلاش کرنے پہ، اس کو صحیح حقیقت پہ پرکھنے پہ اور اسے چھاپنے میں مجبور ہوں. کیوں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے کسی بندے نے کہا کہ 2 بھائی ہیں، تیفی بٹ اور گوگی بٹ. اس وقت تک یہی پتا تھا پورے اہل لاہور کو کہ تیفی اور گوگی سگے بھائی ہیں. یہ پہلی بار میں نے بریک کی بات نوائے وقت اخبار میں. پہلی دفعہ یہ بات چھپی 88 میں کہ تیفی بٹ خواجہ تعریف گلشن اور گوگی بٹ خواجہ عقیل احمد. یہ دونوں بھائی سگے نہیں ہیں، کزن ہیں، لیکن سگوں سے زیادہ پیار ہے آپس میں. اور تیفی بٹ کا ایک جملہ کہ اے گوگی میرا پرا نہیں، میرا پتر ہے، یہ بھی جملہ میں وہ باتیں بتاؤں گا جو آئی وٹنس ہیں. اب جب یہ بات چھپی، پہلی بار 2 باتیں میں نے جو ہے نا وہ واشگاف کی. ایک بات کہ تیفی بٹ کا نام ہے خواجہ تعریف گلشن اور گوگی بٹ کا نام ہے خواجہ عقیل. یہ میں نے پہلی دفعہ بتایا لوگوں کو. ان کی خبروں کے پیچھے میں لگ گیا. جب 2-3 بار خبریں چھپیں تو مجھے ایک شخص نے فون کیا. انہوں نے کہا پتر تو کون ہے؟ میں کہ جی میں جرنلسٹ ہوں. یہ کی کرنا ہے؟ میں کہ جی خبریں دینا. میں کہا خیر ہے خواجہ صاحب نے. میں خواجہ صاحب خیر ہے؟ وہ یار من جاننا ہے. میں کہا ہاں جی. ہمارے شوبز رپورٹر تھے، خدا مغفرت کرے، ریاض الرحمان ساغر، بہت بڑے نغمہ نگار تھے وہ بھی. ساغر صاحب ریڈیو پہ اور پی ٹی وی پہ، پی بی سی پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن اور پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن، بعد میں پی ٹی وی سی بن گیا، ان دونوں پہ وہ نغمے ساغر صاحب کے چلتے تھے. ساغر صاحب بڑے نامور تھے. انہوں نے کہا ساغر تیرا کی لگتا ہے؟ میں کہ ساغر میرے کولیگ نے، بہت سینئر نے، بزرگ آدمی نے. اچھا تو وہ فلاں جمیل گرال کی ہے. اب جو ان کے شوبز کے لوگ تھے ان کے نام لیے خواجہ صاحب نے. میں نے کہا جی میں ان کو بھی جانتا ہوں. تو بس پتر میرا تعارف یہی سمجھ لیا، میں بھی انہوں نے قبیل جو گا تے اے تو کی چھاپی جانا ہے تیفی بٹ تے گوگی بٹ تو جاننا ہے انہوں. میں کہنا یہ میرے بھتیجے نے، بھانجے نے، پتر نے، تو ایویں لکھی جانا ہے. میں کہ جی مینوں بھی بڑا شوق ہے انہاں دے بارے لکھن دا. جی تہاڈے کول انفارمیشن ہے تو میں دسو میں وہ بھی لکھاں. اور نہیں میں تے تینوں منع کرنا ہے کہ نہ لکھ. میں کہ جی کیوں خیر ہے؟ وہ یار کیوں چھڑن ڈے انہوں نے؟ وہ گھر 'چ بیٹھے نے لک چھپ کے. میں کہ سر جی مینوں جڑا نا اخبار دی نوکری کرنی ہے تے اخبار دی نوکری عزیز بھی ہے. مینوں کڈ دین گے مجید نظامی صاحب تے جے میں خبراں نہیں دواں گا، میرا کام ہی خبراں دینا ہے.
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰੀਡਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੀਡਰ ਖਵਾਇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਐਸੇ ਕਬੀਲ ਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਗੋਗੀ ਬੱਟ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਛਾਪਾਂਗਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। मैं तुम मैंने और दस दो। अब उन्होंने मेरी क्यूरियोसिटी देखी कि यार ये पता नहीं किस तरह का आदमी है। मुझे कहते हैं अच्छा फिर इंज कर तो मैं मिला देवां तीफी नाल। मैं कहा जनाब तुहाडी मेहरबानी है, इस तो अच्छी गल केड़ी। मुझे ख्वाजा साहब ने फ़ोन किया कि तीफी तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कित्थे? कहंदा कित्थे मिलना चाहना? मैं कहा जित्थे तुसीं कहो। नहीं फिर किसी ने दस के ना आई। मैं कहा जी तेरे को कन्वेंस है वे गड्डी है तेरे को? मैं कहा नहीं जी मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल सही चलाना? मैं कहा ए नसीराबाद है माल टाउन एल ब्लॉक दे अगला। मैं कहा हाँ। वो पुलिस स्टेशन भी बने उत्थे बनता पे उदों बन रहा था। मैं कहा हाँ उधर जा उत्थे उत्थे जाएगा किसी ने पूछने तीफी बट कितने रहता है। मैं वाकई गया और मैंने बाहर एक छोटा सा खोखा था, उस खोखे वाले से पूछा कि तीफी बट। उन्होंने कहा आप कौन है, कहाँ से आए हैं? मैंने आप क्या खैरियत है? मैंने कहा मुझे उन्होंने बुलाया है भट्ट साहब ने। उसने मेरे ऊपर से हुलिया देखा तो उसने कहा पढ़ा लिखा था बच्चा है, स्टूडेंट है कोई शायद। उन्होंने कहा हाँ ठीक है बेटे आप वो सामने चले जाओ और वहाँ जाके ना आप पता कर लो। मैं बाहर गया और वहाँ कोई 20 एक गनमैन देखे तो मुझे ये पता लगा कि बतौर क्राइम रिपोर्टर सबसे पहला तजर्बा है असला देखने का। मैं बहुत डरता हूँ असले से, बहुत डरता हूँ। अब भी 40 साल आलमोस्ट इस प्रोफेशन में गुजारने के बाद 18-20 साल की क्राइम रिपोर्टिंग की, उसके बावजूद मैं अब भी खौफजदा हूँ कि खुदा ना खास्ता असला कहीं, मुझे डर ये लगता था। वो कहते थे ऑटोमेटिक असला है, तो मुझे ये खौफ था कि शायद ये खुद ही चल पड़ता है। ऑटोमेटिक का मतलब है कि खुद ही चल पड़ता है। मैं डरता था खुद चल पड़ेगा असला। जब मैंने 20-22 गनमैन देखे तो एक वहाँ शख्स था नियामत, मूँछों वाला था, भारी जिस्म का था। वो आया मेरे पास, जी काका की मसला तेरा? मैं कह जी मेरा नाम नईम मुस्तफ़ा है। मैं डरा हौसला देख के, मैं काँप रहा थी, मेरी ज़बान भी काँप रही थी। मैंने कहा मैंने तीफी बट साहब को मिलना है। कितों आया पुत्र? मैं कहा नवाए वक्त अखबार तो ख्वाजा सर पे। अच्छा ख्वाजा सर पे जा। वो ख्वाजा साहब का नाम सुन के वो फटाफट मुझे जो है ना, उसने एक मिनट ठहर, उसने बेल दी, बाहर कॉल वो लगा हुआ था। उसने कहा ओके नईम मुस्तफ़ा साहब आए, नहीं को नवाए वक्त अखबार तो। पहले मुझे काका काका कह रहा था, जब उसने नवाए वक्त सुना और मुझे ख्वाजा साहब का नाम सुना तो नईम मुस्तफ़ा साहब का, मैं इस पर भी खुश हुआ। वो शख्स जो है मेरे आगे आगे चला और मुझे एक तहखाने में ले गया। एक तहखाना था डबल किस्म का। पहली मंजिल उतरी नीचे ज़ेर ज़मीन, फिर दूसरी मंजिल उतरी, वहाँ मैं गया तो वहाँ तीफी बट नाम कोई शय नहीं थी। एक नौजवान बैठा हुआ था, सफ़ेद कुर्ता कढ़ाई वाला और शलवार, और ख़ूबसूरत सा हाथ में एक फ़ोन था जो कॉर्डलेस होता है पीटी सेल का, वो हाथ में था। एक नौजवान बैठा था। अब मैं बैठ गया चुप करके। 5-7 मिनट गुजरे तो वो अमरूद का जूस लेके आ गया, वही नियामत। जब वो आया तो मुझे कहता है जी ये, मैं कहा भट्ट साहब आ रहे हैं। कहता ये भट्ट साहब? मैं कहा तीफी भट्ट साहब मिलना है। ये तीफी भट्ट साहब है। अब मैं जहन में खाका बना के गया था कि जी तीफी भट्ट एक बदमाश सा शख्स होगा, हाथ में कोई चूड़ियाँ और वो कड़े और अंगूठियाँ डाली होंगी, और कोई ऐसा हुलिया होगा, मफलर गले में होगा, कंधे पे परना होगा, कोई इस तरह का मेरा जहन था कि जिस तरह का नाम था उनका भट्ट साहब का, मैंने कहा इस तरह का शख्स होगा। वो नौजवान शख्स था, छोटी छोटी मूँछें, शेव की हुई, बड़ी खूबसूरत शक्ल सूरत, और शक्ल से वो जिस तरह का, मैं अगर फ़र्ज़ करें बीए का स्टूडेंट लगता था तो वो शायद मास्टर्स का या एमफिल का स्टूडेंट लगता हो। इस तरह के हुलिये का शख्स को मैंने जब देखा और ये सुना समझा अच्छी तरह की, यार यही तीफी बट है। मैंने कहा कि शायद ये जो लोग होते हैं ना, इस तरह के जो नामवर होते हैं, शहरदार होते हैं, वो शायद अपनी शनाख्त खुफिया रखते हैं, तो इन्होंने कोई दूसरा बंदा मेरे सामने बिठा दिया है जो तीफी बट नहीं है। 15-20 मिनट तक मैं उनसे यही गुफ्तगू करता रहा कि तीफी बट कौन है, कैसे है, क्या है। मुझे तीफी बट पे यकीन नहीं आया कि यही तीफी बट है जो मेरे सामने बैठा हुआ है। जब मुझे ये पता लगा कि वाकई तीफी बट है, 2-4-5 जुमले सुन लिए उनकी ज़बान से, तो मैंने कहा भट्ट साहब मुझे बड़ा शौक़ था, इश्तियाक था, बल्कि इश्तियाक था मेरा कि मैं आपसे गुफ्तगू करूँ, आपसे मिलूँ। मुझे ख्वाजा साहब ने मौका दिया, मैं उनका मशकूर हूँ। आप मुझे ये बताएं कि वाकई आप तीफी बट है? उसने कहा जी आपको क्यों नहीं यकीन आ रहा? वो उर्दू कम पंजाबी ज़्यादा बोलते थे। मैंने कहा भट्ट साहब मुझे पंजाबी कम आती है, आपको उर्दू कम आती है, एक ये बैरियर आएगा। उन्होंने कहा जी नहीं कोई गल नहीं, अगर है बैरियर भी है तो कोई गल नहीं, तुसी हुक्म करो की मसला है।
मैं कहा बट साहब मैंने ख्वाजा साहब ने किया है कि खबराना बना, खबराना छाप, ये क्यों तिफी गोगी पीछे पै गए? मैंने कहा बट साहब मुझे ना तारुफ है ना को आपको मेरा पता है कि मैं कौन हूँ। मैं एक आम सा नौजवान हूँ, अभी तालीम हासिल कर रहा था, नवाए वक्त में आ गया, अल्लाह ने मौका दिया है, तो मेरी वजह से आपकी जो शख्सियत है ना, अगर वो डैमेज हो तो मैं कसूरवार हूँ। मैं आपकी शख्सियत को निखार सकता हूँ, बनाव दे सकता हूँ, सिंगार सकता हूँ, और दूसरी जानिब जो है ना, मेरे प्रोफेशन में एक आध क्रेडिट शामिल हो जाएगा मज़ीद आपकी खबरों से। अब मैं की करा तेरे वास्ते? मैं कहा बट साहब मैं इंटरव्यू कर ला तुहाडा। कहता इंटरव्यू कोई नहीं, गपशप कर लै, इंटरव्यू कहता होंदा है, बस गपशप कर, जो मर्जी पूछ ले मैनू। मैंने कहा जी आप बट कैसे बने, गोगी से आपका क्या रिश्ता है? आपके भाई ख्वाजा अजहर गुलशन साहब जो हैं। उसने कहा तू मैनू की पूछना चाहना है कि मैं तेन दसा कि मैं बदमाशी क्यों कर रहा है, मैं करना कि नहीं करता? मैंने कहा कुछ भी बताएं। कहता है पुत्र काका मेरी गल सुन लै, मैं एक ट्रेडर शहरदार हाँ, एक ट्रेडर हाँ, 2 मार्केटें, उस वक्त 2 मार्केटें थी, अब तो 12-14 मार्केटें बड़ी बड़ी हैं, जो होल सेल की थोक की मार्केटें थी, अकबरी और मोची। उस बंदे ने, तिफी बट ने, पहला जुमला जो मुझसे इस्तेमाल किया वो इन 2 मार्केटों के बारे में था। उसने कहा जी ये मोची दरवाज़ा है और ये जो है ना ये अकबरी मंडी है, जहाँ का मैं ताजर हूँ, ये तजारत करता हूँ, मेरे बड़े भाई का नाम ख्वाजा अजहर गुलशन है। मैंने कहा जी वो ख्वाजा अजहर गुलशन साहब आपके सगे भाई हैं? उन्होंने कहा हाँ जी। कहता साथ वाला घर है उनका। मैंने कहा अच्छा, ये ख्वाजा साहब जो हैं ये तो बड़े नामवर लीडर हैं, अंजुमन ताजरान लाहौर के सर, उन्होंने कहा अंजुमन ताजरान पंजाब के सदर भी हैं और ताजरों की जो फेडरेशन है उसके हेड भी हैं। मैंने कहा जी वो तो एक वो भी कश्मीरी हैं, अजहर सैयद बट। कहते हैं हाँ अजहर भी अपना भाई है। मैंने कहा जी एक ताजरों का ग्रुप है, ये मुझे पता थी, बातें जनरल नॉलेज था। मैंने कहा जी ये हाजी मकसूद बट, हाँ वो भी भाई ने अपने। मैंने कहा ये सारे कश्मीरी छाए हुए हैं उस पर? कहना हाँ सारे कश्मीरी नहीं छाए, कई बड़े भी ऐसे लोग ने, अल्लाह माफ़ करे, बस सुबह रहने दे उन्होंने। मैं कहा बट साहब बता दें कौन से लोग हैं? कहना और भी कश्मीरी होते हुए बड़े वसदे ने शालमी में। मैंने कहा ठीक है। अब बट साहब ने मुझे कोई 2-4 बातें बताई और फिर ये कहा कि आज वो जुमला आखिरी जो था वो उर्दू में था, आज इतना ही काफ़ी है, फिर आपने कभी आना है तो मैं और बातें आपको बताऊँगा। खाना खाना है? मैं कहा नहीं, इस दौरान 1 बज गया तकरीबन। तो मैंने अभी कहा नहीं खाना, इतनी देर में खाना आ गया। बट साहब ने पता नहीं वो टेलीफोन पे कह दिया, मैसेज कर दिया, क्या था, उस दौरान मोबाइल तो थे नहीं, उन्होंने किसी तरीके से खाना आ गया, वो मटन। मैंने कहा जी मैं गरीब आदमी हूँ तो मेरी आदत ना आप ख़राब करें, मैं उस तरह का जर्नलिस्ट नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं ये साफ़ी वाला काम नहीं है, ये मेहमान नवाजी है और साढ़े घर दे विच दिन च कोई 100-50 बंदा आंदा है, असी डेरेदार लोग हाँ। जिन लोगों को लोग बदमाश, जिन लोगों को लठैत, जिन लोगों को जगह टैक्स लेने वाला इसके तौर पे जानते थे, उसके लिए मेरे पास एक नया लफ्ज़ आ गया और वो था डेरेदार। मैं ये समझ गया कि मैं सिर्फ शहरदार कहता था, जिस शख्स को बदमाश के तौर पर पोर्ट्रे किया जाता है वो डेरेदार है। और ये डेरेदारी आप जो है इसको चौधराहट कह लें, इसको आप बदमाशी का नाम दे लें, लेकिन ये डेरेदारी की जंग थी जो तिफी बट वर्सेस बिल्ला ट्रकों वाला, तिफी बट वर्सेस टीपू ट्रकों वाला, तिफी बट वर्सेस अब बालाज जो मरहूम कत्ल हुआ, ये बालाज, ये या अब सुलह की कोशिशें हो रही हैं अमीर मसहब की, अमीर फ़तेह की, जो बच्चे हैं टीपू साहब। ये ख़ानदान के 2 जो नौजवान हैं, इनके पूरे ख़ानदान से तिफी बट की दुश्मनी कोई दुश्मनी इस तरह की नहीं थी, वो ताजर सियासत से डेरेदारी तक का सफ़र था जिसे बदमाशी का रंग दिया गया। नईम साहब आप पर इल्ज़ाम लगता है कि आप तिफी बट जिस पर इल्ज़ाम है अमीर बिलाश के कत्ल का, उसकी हमायत करते हैं और उसको ग्लोरीफाई करते हैं। मुझे जिस कदर अफसोस है बालाज के कत्ल का, शायद मेरा अगर सगा भाई कत्ल होता तो मुझे इतना ना होता। बालाज के कत्ल पे मैं जितना गमगीन था, जब मुझे खबर मिली मुझे इतना दुख हुआ और मैंने तिफी बट साहब से गिला किया कि बट साहब अगर आपने ये वाक़या किया है तो बड़ा ही जुल्म किया है। बट साहब ने कहा जी मैनू अपने पुत्र की कसम है, मेरा इस वाक़े ना कोई ताल्लुक नहीं, मैं नहीं मारे। मैंने कहा आपका मुलाजिम गया,
آپ کے شوٹر گن مین محافظ انہوں نے سہولت دی ان کو فرار کرانے میں نے ان سے گلہ کیا صرف اس لیے کہ دیکھیں جب تک تفتیش نہیں ہوگی تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. پولیس والے ٹیفی بٹ کو ملے بغیر اگر گناہ گار لکھیں گے تو زیادتی کریں گے. یک طرفہ کارروائی کسی مذہب میں کسی معاشرے میں جائز ہی نہیں ہے. تفتیش میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ایک موقف کو سن کے دوسرے پہ دھونپ دے الزام. بالاج کے میں نے کبھی کسی طرح مخالفت نہیں کی. وہ بچہ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا. میں نے اس کے بھائی سے کہا, مصعب سے, میں نے امیر فتح سے کہا کہ بچوں آپ کا بھائی نہیں گیا, میرا بھائی قتل ہوا, مجھے بے حد دکھ ہے. مجھے کہا امیر مصعب نے کہ جب میں نے ان سے کہا یار تو آپ صلح کر لو, بند کر دو اس کا دشمنی کا. یہ کس طرح کی دشمنی ہے, آپ کا کیا تعلق ہے ٹیفی بٹ سے, کون سا کسی کا کوئی مسئلہ ہے, اب یہاں بند ہونا چاہیے اس پہ, اس باب کو. انہوں نے کہا کہ جی جب, امیر مصعب کا جملہ, کہ جب بالاج کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے آتے ہیں اور مجھے آ کے چاچو یا بابا بابا کی سزائیں لگاتے ہیں تو میں انہیں کیا جواب دوں. میں تو انہیں فیس ہی نہیں کر سکتا, میں آنکھیں چار نہیں کرتا ان کے ساتھ. تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ واقعتاً یہ جو بالکل معصومیت میں سایہ پدری سے محروم ہوئے اور ان کا باپ چلا گیا اس دنیا سے, بڑا ظلم ہوا. مجھے دکھ تھا. میں نے کبھی بے جا تعریف نہیں کی کسی شخص کی, اور کبھی ناجائز الزام نہیں لگایا کسی پہ, بے جا الزام. یہ کیوں تاثر ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ تاثر ہے, الزام ہے کہ جی میں حمایت کرتا ہوں. میں چونکہ رہا بہت قریب, آپ جیل میں جس کے ساتھ رہتے ہیں نا, وہ 50 قتل کر کے آیا ہو, اس سے آپ کی دوستی بن جاتی ہے. کیوں؟ آپ ساتھ رہے اس کے. میں ٹیپو بٹ کے بھی ساتھ ملاقاتیں میری رہیں, بلا بٹ کے ساتھ بھی رہیں. 2-3 ایسے سپیل بھی آئے کہ ایک دوسرے کی مخالفت بھی شروع کی. لیکن میں نے ٹیفی بٹ کے کئی واقعات پہ اعتراض کیا. میں نے کہا بٹ صاحب جاتی کر رہے ہیں. اگر ٹیفی گناہ گار ہے اس میں تب بھی, اگر بے گناہ ہے تب بھی, بالاج قتل میں عدالتوں کو فیس کرے آگے. مصعب کا جملہ سب سے پہلے ہم نے بریک کیا کہ ٹیفی بٹ کو نے کہا ہے جی کہ عدالتوں میں آ کے اپنی بے گناہی ثابت کر دے, ہمارا کوئی تعلق نہیں اس کیس سے, ہم سارے کیس وڈرا کر لیں گے. کیسر بٹ نے ڈول ڈالا صلح کا, ہم نے اس کی تعریف کی کہ یہ اچھا کام ہے, اچھا ایکٹ ہے اور یہ کرتے رہنا چاہیے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کہا جائے کہ جی ان کی غلط تعریف کی ہم نے تو کبھی غلط تعریف نہیں کی. ہم نے یہ کہا کہ اگر بے گناہ ہیں تو بے گناہی ثابت کر کے ان کو آزاد فضا میں رہنا چاہیے. اب اسی طرح جس طرح بالاج کے بچے جو ہیں وہ مرحوم کے سایہ پدری سے محروم ہوئے, شفقت نہیں مل رہی ان کو باپ کی, اسی طرح جاوید بٹ کے بچوں کا بھی مجھے افسوس ہے کہ جاوید بٹ کے بچوں سے ان کا والد چھین لیا گیا. پھر اسی طریقے پہ یہ جو بچے دونوں ہیں امیر فتح اور امیر مصعب, ان کے والد جب ٹیپو قتل ہوئے تو مجھے اس کا بھی دکھ ہوا. لیکن تعریف گلشن سے ٹیفی بٹ سے چونکہ تعلق ایسا تھا, بہت وقت گزارا اس کے ساتھ, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا, میں اس کے کسی جرم میں شامل نہیں ہوں. آپ پوچھ لیں کبھی کسی سے, چیلنج ہے میرا ٹیفی بٹ سے, آپ پوچھ لیں کہ کبھی میں نے ان سے کوئی جرم ان کا ڈسکس کیا ہو, ان کے جرم کی سرپرستی کی ہو, پشت پناہی کی ہو, یا ان کے جرم کو سپورٹ کیا ہو. دیکھیں یہ ایک بات جو ہے وہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. اب میں یہ کہوں کہ جی میرے ان کے برائی میں شامل تو نہیں, اچھائی میں شامل. اچھائی میری اس حد تک ہے کہ میری خواہش ہے کہ دونوں کی صلح ہو جائے, یہ کوئی بری بات نہیں. اب جن کا جو نقصان ہو گیا اس نقصان کے آگے بیریئر بھی تو کھڑا کرنا چاہیے نا. قصاص اور دیت کا معاملہ کیوں ہے کہ آپ درگزری سے کام لیں, پرانی باتیں بھول کے نئی زندگی کا آغاز کریں. تو میں اگر یہ کہتا ہوں کہ ٹیفی بٹ کو موقع ملنا چاہیے, عدالتوں میں آنا چاہیے, کیوں کہ ٹیفی بٹ کے تو بچے ہیں نا. اگر ہمیں دوسروں کے بچوں کا دکھ ہے تو ٹیفی بٹ کے بچوں کا بھی احساس ہے کہ ان کا بھی معاملہ چلنا چاہیے. تو یہ بات جو ہے نا یہ تاثر کی حد تک ہے اور غلط ہے کہ اچھا اب جو جرنلسٹ ہے نا اس کا تعلق ہر کس و ناقص سے ہوتا ہے, اچھوں سے بھی ہے بروں سے بھی. اب اس کے برائی میں, اس کے برے کاموں میں اگر آپ شامل ہو جائیں, شریک ہو جائیں, شریک جرم ہوں, تو پھر زیادتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ میں چیلنج سے کہتا ہوں
اس چیز کی گواہی تیفی پاٹھک گوگی بٹ بھی دیں گے کہ میرے ان کے خاندان سے تعلق ہیں سارے لوگوں سے. خواجہ اظہر گلشن صاحب اب بھی موجود ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں. میل ملاپ بطور جرنلسٹ, بطور شریک جرم نہیں, بطور جرنلسٹ تعلق جو ہے اس میں کوئی میرا خیال بری بات نہیں. ارشد امین چودھری, اگر طلبہ سیاست کی بات کریں, بہت بڑا نام ہے لاہور کا. اس سے بھی آپ کی بڑی دوستی رہی, آپ اس کے ساتھ ہاسٹل میں بھی ساتھ رہے. اس کے ساتھ آپ کا کیسا وقت گزرا؟ وہ شخص لاہور میں, وہ 7 فٹ کا قد تھا اس کا, خدا ان کی مغفرت کرے, اس کے درجات بلند کرے. وہ واقعی ایک تاریخ کا حصہ ہے لاہور کی, لیکن معاملات خراب ہوئے کس بنا پہ وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. بڑی اہم بات ہے یہ. وہ اپنے والد کے کہنے پہ, زمیندار گھرانہ ہے, اپنے والد کے کہنے پہ وہ لاہور آیا. برانڈت روڈ سے جو کھیتی باڑی میں ہل استعمال ہوتا ہے وہ خریدنے کے لیے 5 کے 6 ہزار روپے دیے اس کے والد نے, اس دور میں اتنے کی تھا. وہ یہاں آیا اور پھر وہ برانڈت روڈ کا ہی ہو رہا. برانڈت روڈ سے یعنی آپ ریلوے اسٹیشن چوک سے اور اسلامیہ کا ریلوے روڈ برف خانہ چوک تک, اس نے پہلے اپنی بادشاہت قائم کی اس ایریے میں, اور اپنے قتل کے وقت تک وہ اس ایریے کی بجائے پورے پنجاب کی سیاست میں عمل دخل جو سب سے زیادہ رہا نا طلبہ سیاست کے حد تک, وہ اس کا رہا. اس نے اتنا نام کمایا, اتنا نام کمایا. ایک گاؤں سے, دیہات سے, مظفر گڑھ سے آنے والا بندہ جو ہل خریدنے آیا ہے, وہ وزیر اعلیٰ کے مشیر خاص تک پہنچا. منظور وٹو بہت اہم معاملات میں اس سے مشورہ کرتے تھے, سیاسی معاملات میں. لیکن جو معاملات ایسے تھے جو طلبہ سیاست کے تھے, وہ 100% اس کے اختیار میں تھے ارشد امین کے. ارشد امین پہلے رہا گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کے ہاسٹل میں, چھوٹا سا ہاسٹل بنایا ہوا تھا انہوں نے. پھر وہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کو ہاسٹل میں آ گیا ہمارے پاس. وہ 9 اور 10 نمبر کمرے میں رہتا تھا. یہ مبارک مسجد کے ساتھ ہمارا اسلامیہ کالج کا ہاسٹل اندر, پرانے دور کے بلڈنگ اب بھی موجود ہے, وہ رینوویٹ ہو گئی ہے لیکن اب بھی موجود ہے. یہ وہی بلڈنگ ہے جہاں پاکستان کے نامور خالق جو تھے وہ یہاں ان کمروں میں رہائش قیام پذیر رہے. جب ارشد امین چودھری وہاں آیا ہے تو ارشد امین کے اس وقت ایم ایس ایف موجود تھی, لیکن اسلامیہ کالج میں جو یونین تھی وہ اسلامی جمع طلبہ کی تھی. دیال سنگھ کالج میں اسلامی جمع طلبہ, پھر پی ایس ایف, کیو ایس ایف, ایم ایس ایف بھی آتی رہی. لیکن اسلامیہ کالج میں جمعیت کے باوجود ارشد امین وہاں آیا, اور ارشد امین کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ وہاں یونٹ جو ہے اس کو ریوائیو کرے, اس کو تقویت دے, اس کو بڑھوتی دے, اور وہ ایم ایس ایف کو وہاں اثر نو منظم کرنا چاہتے تھے. اس دور میں عبید اللہ شیخ ہمارے صدر تھے اسٹوڈنٹ یونین کے, وہ عبید اللہ شیخ اور یہ چودھری محمد حسین جو بڑے نامور وکیل ہیں آج کل, وہ نائب صدر تھے. عبید اللہ شیخ جو ہیں بعد میں فیض بھائی جو ہیں صدر بنے جمعیت کے. عبید اللہ شیخ کا تعلق صرف اس وجہ سے کہ عبید اللہ شیخ کی شاپس تھیں اور گھر تھا آسٹریلیا مسجد کے پاس ریلوے اسٹیشن چوک پہ. تو چونکہ ارشد امین چودھری وہیں کا رہنے والا تھا, اس لیے ان کے عبید سے تعلقات بہت گہرے ہو گئے, اور اس نے وہاں اسلامی جمعیت طلبہ سے مل کے پہلے جو ہے نا وہ ایم ایس ایف کی سیاست مشترکہ طور پہ کی. پھر ایم ایس ایف کا یونٹ باقاعدہ اناؤنس کیا, اور ایم ایس ایف جو ہے وہ 4-5 سال بعد جیت بھی گئی, یونٹ اسٹوڈنٹ یونٹ بن گئی, لیکن بعد میں بین لگ گیا, یونٹ پہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس دور میں جب میں وہاں پڑھتا تھا, 3rd ایئر میں آیا ہوں, تو ارشد امین چودھری اس وقت نیا اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے ہاسٹل میں آتا تھا. ہاسٹل میں آنے سے پہلے بڑی اہم بات ہے کہ وہاں سامنے ایک حلوہ پوری والا, تایا حلوہ پوری والا تھا. وہ تایا سے حلوہ پوری کھانے آیا تھا, تو جو اسلامیہ کالج کا اس کو پتہ لگا, اور اس نے اسلامیہ کالج میں جو ہے نا سکون اختیار کر لی, قیام پذیر ہو گیا وہاں. لیکن وہ بہت شوقین تھا حلوہ پوری کھانے کا. اور دوسرا وہ شوقین تھا, یہ اس طرف ہے ریلوے روڈ کے لیفٹ پہ, اور ہمارے کالج کی بیک سائڈ پہ برانڈت روڈ پہ ایک جگہ کھیر بکتی تھی, بولے کی کھیر اسے کہتے تھے ہم. وہ جو کراؤنوڈا چوک ہے, کراؤنوڈا چوک کی کھیر تھی بڑی مشہور, وہ کھیر کھانے کا شوقین تھا. وہ بعض اوقات وہاں بیٹھ کے کھاتا تھا, تایا کی پوڑیاں کھاتا تھا تایا کے ہوٹل پہ بیٹھ کے, اور وہاں بولے کے پاس بیٹھ کے کھیر کھاتا تھا. بعض اوقات وہ ہاسٹل میں منگوا لیتا تھا.
ارشد امین، تو وہ ریلوے اسٹیشن چوک سے لے کے اور یہ برف خانہ چوک تک سارے پورے علاقے میں بڑی بھرپور زندگی اس شخص نے گزاری۔ دیال سنگھ کالج میں بھی آنا جانا شروع ہوا۔ اس دور میں دیال سنگھ کالج میں نواز خان اسلامی جامعہ طلبہ ہمارا نائب صدر تھا، صدر بنے اسلامی کالج کے، ان کا مرڈر بھی ہوا تھا، ارشد امین اس میں بھی نامزد ہوا۔ پھر میاں نواز شریف پہ فائرنگ ہوئی، ان کا جلوس جا رہا تھا، اس میں ارشد امین چودھری اور پھر گوگی بٹ کا بھی 109 میں نام، تو وہاں سے جو وہ بڑا جلوس تھا میاں نواز شریف کا، اس پہ فائرنگ ہوئی تھی۔ تو پھر یہ ارشد امین وغیرہ جو ہیں انہوں نے نالے میں چھلانگیں ماری تھی دیال سنگھ ہاسٹل سے اور وہاں سے بھاگے تھے۔ تو یہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں ارشد امین چودھری جو ہے وہ ایک بڑے سیاسی لیڈر کے طور پہ، ایک طلبہ سیاست کا اہم رکن کے طور پہ، اور اس کے بعد اس کا تعلق جو ہے، جو پہلے ہم نے تذکرہ کیا ہے نا ابھی، خواجہ تعریف گلشن طیفی بٹ سے، اس سے بہت گہرا تعلق ہو گیا تھا۔ اس تعلق کے دوران ہی ارشد امین چودھری کا بھائی انوار الحق قتل ہوتا ہے۔ انوار الحق کے قتل میں بھی طیفی بٹ، گوگی بٹ اور باقی ان کے ساتھی انوالو ہو گئے۔ وہ نامزد ہوئے تو ایک عجیب کھچڑی پک گئی، لاہور میں سیاست کا رخ بدل گیا۔ پہلے دشمنی طیفی بٹ کی چل رہی تھی اس گروپ سے جو ٹرکوں والا گروپ تھا، اب ایک مخالفت شروع ہو گئی نئی طلبہ سیاست سے۔ طلبہ سیاست جو ہے نا، اس دونوں میں ایک بنی تھی لاہور اسٹوڈنٹس کونسل۔ لاہور اسٹوڈنٹس کونسل جو ہے اس میں پہلے زیادہ جماعتیے تھے، جمعیت کے لوگ جو تھے، طیب شاہین وغیرہ، حافظ فیض تھے، طیب شاہین تھا، عبید اللہ شیخ بھی شامل تھے، اس میں صدر تھے اس کے پہلے۔ پھر ارشد امین بھی اس میں شامل رہا، ساروں نے فیڈریشن بنائی تھی ایک، اس فیڈریشن میں ارشد امین شامل رہا۔ تو اس فیڈریشن کا ڈائریکٹ جو ہے نا، وہ پنجابی میں متقع کہتے ہیں، متقع کہا گیا کہ متقع لگ گیا جی طیفی بٹ نال۔ اب طیفی بٹ کے ساتھ متقع شروع ہوا، طیفی بٹ نامزد ہوا اس کے بھائی کے قتل میں ارشد کے، تو ارشد امین چودھری سے معاملات بڑے بگڑ گئے۔ پھر خوف کی ایک نئی لہر لاہور میں دوڑ گئی۔ پھر بعد پتہ لگا کہ جی ارشد امین صاحب جو ہیں ان کے والد کی اور طیفی بٹ کی صلح ہو رہی ہے۔ ہمیں پتہ لگا جی کہ خواجہ تعریف گلشن اور یہ سارے مل کے، ان کا گروپ سارا جو ہے وہ مظفر گڑھ گیا ہے، لیا جو بھی تھا، لیا مظفر گڑھ جا کے انہوں نے وہاں جو ہے وہ دیت پے کی اور صلح نامہ لکھا گیا۔ صلح نامے کے بعد جو ہے ارشد امین چودھری کے ساتھ ایک معاملہ یہ ہوا کہ خواجہ تعریف گلشن طیفی بٹ نے مجھے خود براہ راست، میں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کا معاملہ طے پا گیا ہے ارشد امین سے؟ انہوں نے کہا جی بالکل معاملہ طے پا گیا ہے، ہم نے صلح کر لی ہے، ان کے والد کے پاس جا کے ہم نے معذرت کی ہے اور ہم نے ان کو اپنی صفائی دے دی ہے، وہ راضی ہیں۔ میں نے کہا پھر اب معاملہ ختم کیوں نہیں ہوا، صلح نامہ جو ہے عدالت میں پیش نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا وہ اس لیے پیش نہیں ہوا کہ ارشد امین جو ہے نا وہ زیادتی کر رہا ہے۔ میں نے کہا جی کیا زیادتی کر رہا ہے؟ کہتا ہے جو معاملات طے ہوئے تھے اس کے بعد وہ مزید ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے قصاص کی رقم کی، وہ مزید رقم مانگ رہا ہے۔ تو میں نے کہا جی کہ پھر اگر معاملہ ختم ہی کرنا ہے تو اگر آپ دے سکتے ہیں دے دیں۔ کہتے نہیں بھائی میں دے نہیں سکتا، اب میں نے کچھ اور فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک مسئلہ ہوتا تھا بڑا مشہور سسٹم ہے، اور وہ بٹ صاحب کی زبان سے ہے، طیفی بٹ کی، وہ کہتے تھے ہوں تو میں نقشہ کھچ لیا۔ میں کہ نقشہ کیسا؟ کہتے بس ہوں نقشہ کھچ لیا۔ چند دن بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ قتل ہو گیا ارشد امین چودھری اقبال ٹاؤن میں۔ جب میں اس کی تحقیق کے لیے جائے وقوع پر گیا تو پتہ یہ لگا کہ اس کو نیفے اور بابے نے مارا ہے۔ میں نے کہا نیفا بابا تو کردار تو ہیں اجرتی قاتل، لیکن یہ کہاں آ گئے لاہور میں؟ یہ تو علاقہ غیر میں روپوش تھے، پولیس ان کے پیچھے چڑھی ہوئی ہے۔ پتہ یہ لگا کہ انہوں نے آج صبح 9 بجے مارنا تھا لیکن 12 بجے کے بعد مارا ہے۔ میں نے کہا جی کیا مطلب 3 گھنٹے کیا کرتے رہے وہ؟ انہوں نے کہا جی یہ سمن آباد موڑ پہ عارف چودھری ایم ایس ایف کا صدر تھا پنجاب کا، ارشد امین مرکز کا تھا۔ انہوں نے کہا جی ایم ایس ایف پنجاب کے صدر عارف چودھری، بعد میں سیکرٹری جنرل تھا، پھر صدر بنا، جو بھی تھا وہ بعد میں وہ وہاں سے گھر سے اس کے نکلے ہیں، ارشد امین چودھری ساتھ بیٹھا ہوا تھا آگے، عارف گاڑی چلا رہا تھا۔ تو اس سمن آباد موڑ پہ جہاں پیٹرول پمپ ہوتا تھا ایک دور میں، وہ پیٹرول پمپ سے لیفٹ مڑنے لگے تو وہ اس پہ فائر مار رہے تھے، انہوں نے گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بچہ اور بچی، 8-10 سال کا بچہ اور پیچھے اس کی بہن، وہ دونوں بیگ لٹکائے اسکول پڑھنے جا رہے ہوں گے، ٹیوشن جا رہے ہوں گے، وہ وہاں سے نکل رہے تھے۔ وہ جب گاڑی پہ فائرنگ کرنے لگے بچے آگے آ گئے، تو بابے نے نیفے سے کہا اوئے انہوں نے فائر ماری، بچے آگے آ گئی، بچے مر جائیں گے۔ یہ جملہ پتہ لگا، انہوں نے کہا جی جب بچے مر جائیں گے تو یہ فوری طور پہ وہاں سے ہٹ گئے، انہوں نے فائر نہیں مارا، اور ارشد امین اور ان کی ظاہر زندگی اللہ کی طرف سے تھی، وہ وہاں سے نکل کے، اور ارشد امین اور وہ جاتے ہیں طے شدہ پروگرام کے مطابق۔ ملک ارشد صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، جو پارک ہے خیبر بلاک
وحدت روڈ اور خیبر بلاک کے درمیان میں ایک پارک ہے جہاں اکثر وہ گول گپے والے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں وہ سامنے گھر تھا ملک ارشد صاحب کا، وہ ملک ارشد صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما، ان کے گھر جاتے ہیں، وہاں خواجہ تعریف گلشن تیفی بٹ اور ملک ارشد تھے، باہر سے بیل ہوتی ہے، ارشد بن چودھری اور عارف بیل دیتے ہیں اور اندر جا کے وہ کہتے ہیں ملک ارشد صاحب سے کہ ملک صاحب وہ اندر ان کا ملازم جاتا ہے بیل سن کے، تو وہ کہتے ہیں باہر ارشد بن چودھری آیا ہے، تو ملک ارشد صاحب وغیرہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم نے تو اس کا نقشہ کھینچا ہوا تھا، یہ کیسے زندہ آ گیا؟ وہ اندر آتے ہیں تو ارشد بن چودھری اور عارف چودھری دونوں اندر آ کے بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اس دوران فون آتا ہے نیفے کا اور وہ یہ کہتا ہے کہ بٹ صاحب بس غلطی ہو گئی، بچے اگے آگے سے نا واقعہ سی، لیکن بارہ اسی ہتھی ہیں تھی مطمئن رہو انشاءاللہ تہاڈا حکم پورا ہو جائے گا۔ وہ بٹ صاحب کے بقول وہ کہتے ہیں نہیں یار اللہ کو منظور نہیں ہے، ایسا کام نہیں کرنا، جاؤ تم لوگ بھاگ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، گالی گلی بھی دیتے ہیں وہ ارشد ملک ارشد بھی، ارشد بن چودھری جو ہے نا وہ عارف چودھری ان کو مل کے باہر آتے ہیں اور باہر آ کے گلی میں سے مڑتے ہیں تو وہ درخت پہ بیٹھے ہوتا ہے نیفور بابا اور نیچے 4 لوگ اور کھڑے ہوتے ہیں جو ان کو سیکیور کر رہے ہوتے ہیں، وہ اوپر سے فائرنگ کرتے ہیں، نیچے سے فائرنگ کرتے ہیں، ارشد امین اور عارف چودھری موقع پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ اقبال ٹاؤن تھانے میں ارشد بن چودھری کا مرڈر تھا، جس کے بعد مقدمہ ٹیفی گوگی سمیت سب پہ ہوتا ہے اور یہ تفتیش جاتی ہے اس وقت کے پاکستان کے نامور تفتیشی افسر، سب سے بڑے ایس پی سی اے لاہور تھے چودھری احمد خان چدر، ان کے پاس تفتیش جاتی ہے۔ اس تفتیش کے سارے پہلو میرے سینے میں موجود ہیں، میری آنکھوں کے سامنے تفتیش ہوئی، چودھری مسعود عزیز، احمد خان چدر تفتیشی دونوں اور میں موجود تھا، میرے سامنے تیفی پیش ہوئے اور ان کے سب سے بڑا مسئلہ تھا حفاظت کا کہ ان کو کس تحفظ کے ساتھ گھر سے یہاں لایا جائے۔ ایس پی سی آئی ہے قلعہ گلشن میں سی آئی اسٹاف بیٹھتا تھا، ایس پی صاحب جو ہے نا وہ وہاں بیٹھتے تھے، وہ پھر ان کو واپس بھی گھر بھیجنا تھا، وہ پھر تفتیش پوری کی انہوں نے، تفتیش کے بعد گھر بھجوا دیا تیفی بٹ کو، اور اس کے بعد تیفی بٹ اور عدالت نے تیفی بٹ کو اور گوگی بٹ کو اس مقدمہ قتل ارشد بن جو ہے اس میں ان کی ضمانت لے لی، کنفرم ضمانت جو ہے۔ اس کے بعد معاملات جو ہیں طلبہ سیاست میں بھی ٹھہراؤ آ گیا، لیکن لاہور کی جو تاجر سیاست تھی نا وہ پھر بھی سرگرم رہی۔ شالم مارکیٹ ایک ایسا گڑھ تھا، مرکز تھا، جہاں سے شروع ہونے والی تاجر سیاست، تاجر مخالفت اور پھر تاجر دشمنی میں تبدیل ہوئی، اور آج کا لاہور جو ہے نا وہ اب تک اس دشمنی کی آگ میں، اس کی لپیٹ میں دہک رہا ہے، اور اس انداز سے دہک رہا ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اور وہ ساری کی ساری تاریخ جو ہے دوبارہ دہرائی جاتی ہے۔ آپ کا جتنے نٹوریس شخصیات سے تعلق رہا، کیا کبھی آپ کو جیل جانے کا اتفاق ہوا؟ میں جیل کسی جرم میں نہیں گیا، کہ میں نے جیل کے حالات جانچنے کے لیے ایک مقدمہ کروایا اپنے اوپر 10 گرام چرس کا، طے شدہ۔ ایک ایس ایچ او سے کہا ایک ڈی ایس پی نے کہ یار ایک پرچہ درج کرو، نہیں مسئلہ کرا، انہوں نے کہا سر کے کر، انہوں نے کہا نہیں بس میں نے کہا ہے نا، وہ 10 گرام چرس کا مقدمہ درج کرایا، کیمپ جیل میں گیا، اور کیمپ جیل جا کے میں نے سارے حالات دیکھے کہ جیل کے اندر کی زندگی کیا ہے۔ 3 دن میں نے کہا تھا لیکن میری ضمانت دوسرے دن ہی ہو گئی، تو 2 دن میں نے وہاں گزارے۔ 2 مرتبہ میں جیل گیا ہوں، ویسے تو وزٹ کئی بار کیا، میں این او وی بھی رہا، نان آفیشیل وزٹر رہا۔ ہائی کورٹ نے جو مینٹل ہیلتھ ریفارمز یعنی مینٹل ہاسپٹل جو ہے اس کے اور جیل کی ریفارمز کی کمیٹی بنائی تھی، ایک جج صاحب تھے وہ اس کے ہیڈ تھے، اور عبدالرحمٰن بڑے نامور قانون دان ہیں جو اٹارنی جنرل ہی بنے، وہ اس کے سیکرٹری تھے، تو میں بھی اس کا ممبر تھا اس کمیٹی کا بھی۔ اس طرح تو بہت دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، لیکن 2 واقعات ایسے ہیں، ایک یہ 10 گرام چرس کے جرم میں جو میں نے 2 دن وہاں گزارے، دوسرا اچھا اس بات کا میرے گھر والوں کو علم نہیں کہ میں 2 دن جیل میں رہا۔ میں نے کہا جی میں کسی ایونٹ پہ جا رہا ہوں کور کرنے کے لیے لاہور سے باہر، ایسے کہہ دیا، اور رہا میں جیل میں۔ 3 دن بعد میری ضمانت ہونے تھی، دوسرے دن ہو گئی، شام کو میں باہر نکل گیا۔ ایک یہ واقعہ جو 10 گرام چرس کا میں جیل میں گزارا، ڈسٹرکٹ جیل یعنی کیمپ جیل لاہور میں۔ دوسرا واقعہ اسی کیمپ جیل میں نے انٹرویو کیا جیل کے اندر، اور یہ بھی شاید تاریخ کا بڑا انوکھا واقعہ، بڑا منفرد، کہ میں نے جیل کے اندر انٹرویو کیا ڈبل شاہ کا۔ یہ 2 واقعات جیل کے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے جیل کے اندر کی وہ کہانی بتائی کہ ٹوری قیدی کیا ہوتا ہے، لال ٹوپی کیا ہے، کالی ٹوپی کیا ہے، چکی کیا ہے، چکر کیا ہے، وارڈن کیا ہوتا ہے، سپرنٹ کا اختیار کیا ہے، ڈپٹی کیا کرتا ہے، اے ایس جے کیا کرتا ہے۔ یہ سارے واقعات میں نے
ان دو موقعوں پر اپنے ذہن نشین کیے اور مجھے جیل کی زندگی جتنی کٹھن بتائی جاتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ مشکل محسوس ہوئی. کیوں؟ جیل جو ہے نا وہ دنیا جہان میں اصلاح خانے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. یہ عقوبت خانے اور جرائم خانے کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں ہماری جیلیں. جیلوں نے جو کچھ مجھے سکھایا بتایا، میں نے کئی جیلیں وزٹ کی ہیں، پنجاب کی تقریباً ساری جیلیں، اڈیالہ بھی دیکھا ہے میں نے ساہیوال کی بدترین جیل جو ہے کالا پانی وہ بھی دیکھا ہے، ڈیرہ غازی خان کی جیل دیکھی، شیخ اپرے کی جیل بڑی نٹوریس لوگوں سے بھری پڑی ہے وہ دیکھی. لیکن مجھے جو تجربہ دو موقعوں پہ ہوا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ جیل کی زندگی کو سنوارنا جو ہے نا وہ شاید کسی حکومت کی بس کی بات ہی نہیں رہی. اتنا خوفناک نٹوریس لوگ جو وہاں رہتے تھے نا، ان کا اتنا خوفناک نیٹ ورک تھا کہ وہ اندر سے منشیات کا کاروبار بھی کرتے تھے. وہ سرے عام آئس اور ہیروئن وہاں بکتی رہی. وہاں جیل میں ہسپتال جانے کے لیے جو فیس تھی وہ تو قتل کا ملزم جو ہے وہ تو خیر کم پیسے پہ چھوٹ سکتا ہے، لیکن جیل کے ہسپتال جانا اور ہسپتال جیل سے باہر داخل ہونا ایک ناممکن کام میں ہوتا ہے جو پیسے دے کے آپ کر سکتے ہیں. جیب تراشی کے نیٹ ورک سے لے کے اجرتی قاتلوں کے نیٹ ورک تک سارے کچھ جیل کے اندر سے آپریٹ ہوتے ہیں. یہ جو واقعات تھے نا یہ وہاں اچھا اب کئی لوگ ایسے ہیں جو جیل سے باہر آنا پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے جیل میں سکھ ہیں. ایک تو ان کا بعض کا سیکورٹی کے مسائل ہیں، بعض زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو جیل میں بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں نا شاید وہ باہر آ کے نہیں کر سکیں گے. جیل ان کو ایک تحفظ فراہم کرتا ہے، ایک سیکورٹی فراہم کرتا ہے. جیل کا سپرڈنٹ، جیل کا ڈپٹی، جیل کا عملہ، وہ شاید جیل سے باہر ان کو ممکن نہیں ہے. ڈبل شاہ سے جب آپ نے انٹرویو کیا تو 7 ارب روپے کا فراڈ کرنے والا ڈبل شاہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ ڈبل شاہ نے مجھے 3 ایسی باتیں کی جو میرے لیے حیران کن تھیں. میں نے اس سے کہا جی کہ یہ تم کیسے ڈبل کرتے ہو پیسہ؟ کیا فن ہے تمہارے پاس؟ جادو ہے؟ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ کوئی جادو نہیں، یہ میری اکانومی ہے، سسٹم ہے میرا. میں نے کہا کیسے؟ پہلی دفعہ ایک لفظ متعارف ہوا ٹوپی گھمانے کا. اس نے مجھے کہا کہ میں ٹوپی گھماتا ہوں. میری سمجھ سے باہر تھا. میں نے کہا یہ کیا ٹوپی گھمانا؟ اس نے کہا میں اے کی ٹوپی بی پہ، بی کی سی کے، سی کے ڈی کے اور زی تک میں اسی طرح چلتا ہوں. یہ میرا فارمولہ ہے اکنامکس کا. میں نے کہا تو نے کہاں سیکھا؟ کہ دبئی میں. میں نے کہا کہ یہ بڑے بڑے لوگ کیسے پھنساتے ہو، ان کو کیسے لوٹتے ہو؟ کہتا ہے آپ نے لفظ غلط استعمال کیا، لوٹنا. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے میں لوٹتا نہیں ہوں. میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے آپ کے پیسے ہیں؟ میں کہا ہاں. کہتا ہے کتنا ہے؟ میں نے کہا 50 کا نوٹ. اور تھے 50-55 روپے میرے پاس. میں نے 50 کا نوٹ نکالا. اس نے کہا دے مجھے. میں نے دے دیا. اس نے کہا میں نے آپ سے لوٹا؟ میں نے کہا لوٹا تو نہیں. کہتا جب لوٹا نہیں تو لوگ اسی طرح اپنی مرضی سے دے رہے جیسا آپ نے مجھے دیا ہے. اور میرے پاس جو لوگ آتے ہیں ان میں بیوروکریٹس بھی ہیں، پولیس افسران بھی ہیں، جج بھی ہیں. کہتا ہے سیاستدان بڑے بڑے جن کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں وہ میرے پیچھے بھاگتے ہیں. تو میں نے کہا تو ان کو ڈبل کرتا ہے؟ کہتا ہے بس یہی میرا فارمولہ ہے کہ میں ان کے فوری ڈبل کرتا ہوں اور باقی لوگوں کو پیسے دیتا ہوں، لیکن وہ آہستہ آہستہ. اے کی ٹوپی جب بی پہ ڈالتا ہوں تو سی سے لے کے بی کو دے دیتا ہوں، واپس بی سے لے کے اے کو دے دیتا ہوں. کہتا ہے یہ میں ٹوپی گھماتا ہوں. اور ٹوپی گھمانے کے ساتھ ساتھ میں نے کہا یار تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیچاری بیوہ جنہوں نے چوڑیاں بیچ کے دی، جنہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹا، ان لوگوں نے آپ کو پیسے دیے، وہ بھی آپ لوٹ گئے. انہوں نے کہا جی میں ان کے نہیں لوٹتا، میں ان کو کہتا میں نے 120 سائیکل رکشے لے کے دیے، 2 پیٹرول پمپ ان کے لیے بنائے وزیر آباد میں، اور وہ لوگ جو ہیں آج کمائی کر رہے ہیں، معاش مل گیا ان کو، روزگار مل گیا. اور کہتا ہے جن کے بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ 2000 سے 5000 روپے تو ہوتے تھے، میں نے 5-5 لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. کہتا ہے یہ میرا احسان ہے، میں نے لوٹا کسی کو نہیں ہے. وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے یہ دعویٰ کیا. دوسری اہم بات اس نے دعویٰ کیا، اس نے کہا جی اگر پاکستانی حکومت مجھے میرے اکانومی سسٹم پہ کام کرنے کی اجازت دے دے لافلی تو میں اور کچھ نہیں کروں گا، صرف پاکستان کے قرضے 5 سال میں لوٹا دوں گا. جتنا مقروض ہے ہماری 7ویں نسل کا بچہ آنے والا، تو میں سارے کے سارے قرضے 5 سال میں ختم کر سکتا ہوں اگر پاکستانی حکومت میرے اس ایکٹ کو لافل امبریلا دے. میں نے کہا لافل امبریلا کیا ہوتا ہے؟ اچھا پڑھا لکھا شخص تھا، ٹیچر تھا ظاہر ہے.
میں نے کہا لافل امبریلا کیا ہے؟ کہتا ہے لافل امبریلا یہ ہے کہ اسمبلی میں پاس کرے، صوبے میں بھی وفاق میں بھی، اور کہے کہ جناب یہ جو ہے یہ جبل شاہ جو کام کر رہا ہے اس طرح کا اکانومی سسٹم جو ہے یہ رائج کرے گا۔ کہتا میں وزیر خزانہ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کیبنٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں سنگل مین کابینہ، یہ جملہ ہے ان کا، سید سبت الحسن شاہ اس کا نام تھا، اس نے کہا سنگل رکنی کابینہ میں خود ہوں گا سبطین الحسن شاہ، اور یہ آپ کو سارے قرضے 5 سال میں اتار کے دکھاؤں گا۔ اب اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے جیل حکام، مطلب میرا انٹرویو کرا دیا انہوں نے وہاں جیل کے اندر، کہا جی آپ نے صرف اتنا مہربانی کرنی ہے، جیل حکام نے کہا کہ آپ یہ شو کیجیے گا، عدالت سے انٹرویو کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اوکے۔ میں کھڑا ہوں برآمدے میں، ڈیوڑی کہتے ہیں، جیل کی ڈیوڑی میں کھڑا ہوں، اور میں نے کہا جی کہ بخشی خانہ، عدالت کی بخشی خانے سے شاہ صاحب موجود ہیں اور ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اب یہ انٹرو دے کے میں نے جیل کے اندر وہ کر لیا۔ اب جیل کے اندر انٹرویو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ دھوکہ دے دیں قانون کو۔ اب قانون کو دھوکہ دیا لیکن فیسیلیٹیٹ پورا کیا، مجھے اندر انہوں نے کھانا بھی کھلایا، چائے بھی پلائی، جیل کا کھانا کھایا ہم نے قیدیوں والا، وہ کھانا بھی کھلایا ہمارے پورے کریو کو، کیمرہ مین تھا، اسسٹنٹ تھا، پورٹل مین تھا، یہ سارے لوگوں کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد انٹرویو بھی کیا، اور انٹرویو اس وقت کیا جب وہ گاڑی سے نیچے اتر رہا تھا۔ دکھائی یہ دیا کہ چلو جیل میں وہ بخشی خانے میں لائے گئے ہیں، عدالت سے ہی آیا ہے، جیل کا نہیں دکھایا ہم نے، در و دیوار جیل کے ہی تھے، لیکن وہ بخشی خانہ شو کر کے ہم نے اس کا انٹرویو کیا، اور اس شخص نے مجھے اس بات پہ حیران کیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں ماہر معیشت ہوں ایک، اور دوسری اہم بات وہ کہتا ہے کہ میں ٹیچر ہوں، بچوں کو اکنامکس کا وہ سبق دوں گا کہ آنے والا پیدا ہونے والا مجھ سے پڑھنے والا ہر بچہ ہر سکول کا وہ ڈبل شاہ بنے گا، اور پاکستان میں یہ غربت کا معاملہ ہے یہ ختم کر دوں گا، بچوں کو اکنامکس کی تعلیم دوں گا۔ اب یہ اقتصادیات اگر پڑھانا چاہتا تھا بندہ وہ کرتا تھا، وہ ٹھیک ہے جیل کے اندر ہی چلا گیا اس دنیا سے، لیکن ایک بات ہے کہ میں نے قطار میں کھڑے دیکھے لوگ، ایک سٹنگ ڈی آئی جی گجرانوالے کے، وہ بھی اس کے گھر کے باہر، وزیر آباد میں چھوٹا سا کمرہ تھا اس میں باہر کھڑا ہے، 5 کیش وینز مختلف بینکوں کی وہاں کھڑی، 2 برانچیں نئی وزیر آباد میں کھل گئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص نے اپنی ذہانت سے، ہو سکتا ہے خباثت بھی ہو، میں نہیں سمجھتا کہ نہیں ہوگی، اگر خباثت بھی تھی تو اس خباثت کے ذریعے جو ہے اس شخص نے اپنے رقم کو ڈبل کیا، لوگوں کو فائدہ بھی دیا، جن لوگوں کے پیسے کھا گیا وہ لوٹ گیا، نیب نے جن کو چیک دیے جو متاثرین تھے، یہ واقعتاً زیادتی تھی، اور اس سے لگا کہ یہ ظلم ہوا ہے۔ جہاں آپ کا اتنے نٹوریس لوگوں سے تعلق رہا، کیا پولیس والے کوئی ایسے ہیں نامور جن سے آپ کا تعلق قائم ہوا ہو اپنی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے؟ بھئی اس دور میں تو اب تو نامور پولیس والے پیدا نہیں ہوتے، اب تو محرر کو بھی شاید ایس ایچ او کا نام نہیں پتہ ہوگا، اپنے تھانے میں لگنے والے ایس ایچ او کا نام محرر کو یاد نہ ہو، عین ممکن ہے جو حالات اب چل رہے ہیں۔ لیکن وہ دور تھا کہ بعض پولیس والے عالمگیر شہرت، صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے مختلف ممالک میں ان کی شہرت تھی، مثلا نوید سعید، عاشق مارت، عابد باکسر، ملتان خان، یہ انسپیکٹر لیول، تھانہ دار لیول کے، اور پھر آپ سمجھیں کہ جو بڑے بڑے افسر، سید سعود عزیز جو یہ مقدمہ قتل تھا بے نظیر بھٹو کا اس میں گرفتار ہوئے، کیپٹن زبیر محمود، میر عبدالجبار ڈپٹی چیئرمین سینٹ تھے ان کے بیٹے، آئی جی بنے، رانا مقبول مسلم لیگ نون کے سینیٹر ابھی خدا مغفرت کا بھی فوت ہوئے، یہ آپ عباس خان، طارق مسعود کھوسا، یہ وہ لوگ تھے جن سے میرے ذاتی مراسم بنے، اور ذاتی مراسم اگر کسی کا تعلق کسی جرائم پیشہ زندگی سے ہے تو ان کی جرائم پیشہ زندگی سے میرا تعلق نہیں تھا، میرا تعلق ان کی پروفیشنل لائف سے تھا، اور ان میں سے بیشتر لوگ ایسے تھے جو میرے سورس تھے۔ کرائم رپورٹر کو سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ اس کا سورس پکا ہو، اس کے ذرائع ایسے ہوں جن سے وہ خبر حاصل کر سکے، تو میں نے جتنے نام لیے یہ سارے کے سارے میرے سورسز تھے، بطور ڈی آئی جی، بطور آئی جی سندھ، رانا مقبول جو ہے وہ میرے لیے سندھ سے خبریں مجھے بتاتے تھے، کراچی کی خبر، ڈی جی ایف آئی اے بن گئے طارق مسعود کھوسا، سعود عزیز، وہ ایف آئی اے خبریں مجھے دیتے تھے ڈی آئی جی بننے کے بعد، ڈی جی بننے کے بعد، ایس ایس پی لاہور جو ہیں بڑے نامور، چوئی تنویر، حاجی حبیب الرحمان، مسعود خان افریدی،
لاہور میں جو نامور قسم کے پولیس افسر تعینات رہے، بعد میں آئی جی کے عہدے تک گئے، وہ سارے کے سارے میرے سورس رہے، اور وہ سورس کے طور پہ مجھے خبریں خود فون کر کے، یہ بڑے معروف تھے جاوید نور صاحب، ایس ایس پی لاہور تھے، ان کے داماد بھی ڈی آئی جی لیول تک پہنچے، فیصل شاہکار، وہ مجھے خبریں دیتے تھے، بڑے نامور لوگ میرے سورسز رہے۔ لیکن ان میں سے بعض افراد کی زندگی، مطلب نوید سعید قتل ہو گئے، عابد باکسر نے بڑا نام کمایا، عابد باکسر کو لوگ تھاندار کے طور پہ نہیں، عابد باکسر ایک نامور شخصیت کے طور پہ جانتے تھے لوگ، بڑے بڑے میں نے اعلیٰ افسران، سول، عسکری، بہت بڑے بڑے افسرز، ہائی رینکس، ان کو عابد باکسر کو بلا کے یہ کہتے ہوئے کہ یار فلاں کام عابد ہمارا کر دو، عابد فلاں ہمارا مسئلہ ہے، وہ عابد سے کام لیتے تھے۔ اب صرف آپ سمجھ لیں کہ جی وہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھا، پولیس مقابلے کرتا تھا، ایسا نہیں ہے، لوگ اس سے اپنے سول میٹرز جو ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ افسران کی بیگمات، ان کے بچے، ان لوگوں سے کام لیتے تھے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لاہور کی مجرمانہ تاریخ ہے، اس کے بڑے اہم کردار، بچوئی شفقات صاحب، یہ ٹھیک ہے شفقات صاحب نے بہت سارے گروپوں کی صلح کرائی ہے، لیکن میں نے ان کو مختلف ڈیروں میں بیٹھے بھی دیکھا، میں نے بلا ٹرکوں والے کے ڈیرے پہ کئی پولیس افسران آ کے بیٹھے دیکھے، یہ مرحوم جماعت اسلامی کے جو رہنما تھے حافظ سلمان بٹ، ان کے والد تھے خواجہ طفیل صاحب، انہیں دیکھا۔ پھر ایک اب جہاں سی سی پی او بیٹھتے ہیں، وہ سول لائن تھانہ تھا، وہ پولیس اسٹیشن سول لائن، وہاں اے ایس پی بیٹھتے تھے سول لائن، اے ایس پی سول لائن، اور جو شخص اے ایس پی سول لائن لگتا تھا وہ گیٹ وے ٹو ایس پی کینٹ تھا، پھر ڈی آئی جی پہ بنتا تھا، اے ایس پی سول لائن رہے کیپٹن زبیر محمود، سعود عزیز، نعیم خان، آئی جی جو خیبر پختونخوا تھے ڈاکٹر نعیم خان، یہ سارے اے ایس پی تھے بعد میں سول لائن، میجر مبشر اے ایس پی سول لائن، پھر ایس پی کینٹ، یہ سارے کے سارے بڑے بڑے افسران جو تھے، انہوں نے جو شہرت پائی، جو مناصب پائے، جو عہدے حاصل کیے، وہ پروفیشنل محنت کی بنیاد پہ، ایبلٹی تھی ان کی، محض ایک وہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہے، اس کا ایک پہلو ہے زندگی کا۔ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ پولیس افسران کی ضرورت ہوتے ہیں، 4 5 7 لوگ ایسے سلیکٹ کیے جاتے ہیں جو اسے پنجابی میں وہ کہتے ہیں پولیس افسر کہ ساڈے اوکھے ویلے کام آندے نے۔ اوکھا ویلا کیا ہے کہ ایک بنگالی گینگ آ گیا، پتلے پتلے چھیکڑے سے بچے تھے 20 25 سال کے، لاہور میں پوش ایریا ڈیفنس بن رہا تھا ان دنوں میں، 88 سے لے کے 94 تک ڈیفنس بن رہا تھا، تو ڈیفنس میں وہ ڈکیتی کرتے تھے، گھروں میں کھانا کھاتے تھے، اور والدین کی آنکھوں کے سامنے بچیوں سے بد اخلاقی کرتے تھے، تو ان کو ہر کسی تھانہ دار سے کہہ کے مروایا نہیں جا سکتا تھا، ان کا اعتماد میں لے کے ایس ایس پی لاہور نے 3 رپورٹرز کو، ہم لوگوں کو اعتماد میں لے کے ایس ایس پی لاہور نے کہا جی کہ ہم ان کو مارنے جا رہے ہیں، اور ان کے مشقیں کس کے، جس طرح پولیس مقابلہ ہوتا ہے جعلی، مشقیں کس کے ان کو مارا۔ اب وہ وقت کی ضرورت تھی، پپو منشیات فروش بچی کا قاتل تھا، اس کو جس بے دردی سے قتل کروایا گیا، مروایا گیا، حالات سے نکال کے، ایک کیس میں پھانسی ہوئی ایک بندے کو، تو یہ ہر شخص نہیں کام کر سکتا، یہ جو ہے نا مخصوص لوگ ہوتے ہیں، ہمیں ایک ہی ان کے پہلو پہ فوکس کر لیا جائے کہ جی پولیس مقابلہ کرتے ہیں وہ تو بھلے کریں، تو پولیس مقابلہ اگر وہ رانا مقبول صاحب کو ایک دفعہ عدالت نے بلا لیا میرے ہی کیس میں، انہوں نے رانا صاحب نے کہا تھا جی کہ پولیس والے جو ہیں وہ جان جوکھوں پہ ہاتھ ہتھیلی پہ رکھ کے جان جو ہے وہ مجرم پکڑتے ہیں، عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں، اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک تھی، وہ مسئلہ جو تھا اس دور میں ملزم رہا ہوتے رہے، گناہ گار تھے، گناہ ثابت ہوا، تفتیش ٹھیک ہوئی، پراسیکیوشن نے صحیح کام کیا، لیکن اس کے باوجود ملزم رہا ہو گیا، تو اس کے لیے جب پولیس مقابلوں کا پولیس سہارا لیتی ہے، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ جعلی پولیس مقابلہ جائز ہے، ناجائز ہے، 100% ماورا عدالت قتل ہے، لیکن اس کا اگر بامر مجبوری کرنا 100% ناگزیر ہو جائے تو اس کے لیے یہ لوگ کام آتے ہیں، اور یہ مشہور معروف ہوئے ہیں اگر انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے طور پہ، عابد باکسر وغیرہ، عاشق بارت، نوید سعید، تو یہ ان کی مجبوری تھی، پیشہ ورانہ مجبوری، انہوں نے وہ کیے ہوں گے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ ان لوگوں نے بطور ایس ایچ او اپنے اہل علاقہ کو جو امن فراہم کیا، جو بنیادی ذمہ داری ہے ان کی،
وہ انہوں نے کام کیا اور یہ آج تک اس کو یاد رکھا جا رہا ہے۔ سابق پولیس افسر عمر ورک سے آپ کی کیسے ملاقات ہوئی اور کیسا تعلق تھا؟ عمر ورک بھی ایک نامور نڈر جرت مند پولیس والا ہے۔ وہ بطور اے ایس آئی بلکہ شاید ٹی ایس آئی تھا، وہ کیپٹن زبیر محمود صاحب ایس پی کینٹ تھے، ان کے بہت قریب تھے وہ عمر ورک صاحب۔ ورک صاحب چوکی ایئرپورٹ جو ہے لاہور ایئرپورٹ کی چوکی، اس کے انچارج تھے۔ تو میں نیوز روم سے رپورٹنگ میں شفٹ ہوا تو مجھے سامنے تھانہ تھا سول لائن، وہیں بیٹھتے تھے ایس پی کینٹ بھی۔ تو مجھے انہوں نے کہا کیپٹن زبیر محمود نے کہ بھائی آ جاؤ کسی وقت گپ شپ کریں گے۔ میں چلا گیا سامنے واک کر کے، سڑک کراس کی، سامنے وہ ہے ایس پی کینٹ کے دفتر میں گیا تھا۔ ایس پی کینٹ کے دفتر میں 2 نوجوان تھانہ دار بیٹھے تھے، اے ایس آئی، ایک غالباً سب انسپکٹر ایک اے ایس آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عمر ورک ہے اور یہ احسن سم تھنگ، احسن سلیم کے پتہ نہیں کہ احمد سلیم، یہ احمد سلیم، یہ میرے دونوں سٹاف میں نے کہا جی ایک یہ چوکی انچارج ایئرپورٹ بھی ہیں، تو آج میں نے انہیں کہا ہے کہ جو خبریں ہوا کریں گے نئی مصطفیٰ کو دیا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو موبائل تو نہیں ہوتے تھے، پی ٹی سی ایل نمبر تھے اور گھمانے والے تھے۔ وہ پی ٹی سی ایل نمبر پہ مجھے ایک دن رات کو فون آیا 10:30 11 بجے کہ میں عمر ورک بول رہے ہیں۔ میں کہا جی سر، اور صاحب نے حکم تسی تانوں خبر دینی۔ میں کی خبر ہے؟ وہ بڑی خبر ہے۔ میں کتنے ایئرپورٹ تے، اب مال روڈ سے ایئرپورٹ ایسے ہی تھا جیسے 1.5 گھنٹے میں پہنچیں گے اس دور میں، اب تو بہت ہی فاسٹ۔ تو جب میں وہاں گیا ایئرپورٹ پہ، تو ایئرپورٹ پہ گاڑی میں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میں اتنا کوئک بھاگا کہ باقاعدہ شعلے نکل رہے تھے گاڑی میں سے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یار کوئی بندہ آیا ہے نوجوان، یہ گاڑی یہاں کھڑی کی ہے اس نے اور کھڑی کر کے اس کو آگ لگا کے بھاگ گیا ہے۔ تو میں نے کہا اس کو بند کرائیں۔ کہتا ہے اس میں پٹرول ہے، پانی سے نہیں بجھے گی، کچھ نہیں کرے گی، ہم نے کہا ہے۔ وہ گاڑیاں بجھا رہی ہیں، کوشش کر رہا ہے فائر بریگیڈ گاڑی بھی اس دور میں دھکا لگانے والی ہوتی تھی۔ وہ خیر فائر بریگیڈ نے اس کو بجھا دیا۔ بجھایا تو پتہ چلا کہ میاں بیوی جو پاکستان آرمی میں، دونوں میاں بیوی ڈاکٹر تھے اور ان کا بیٹا کیپٹن تھا سرونگ، یہ دونوں ریٹائرڈ تھے۔ سرونگ کیپٹن نے اپنے ماں باپ کو بے ہوشی کا انجیکشن دیا یا کچھ پلایا، جو بعد میں پتہ لگا ہوا۔ یہ ان کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہو سکا، بیچارے کی لاشیں بالکل بھسم ہو چکی تھی۔ وہ وہاں گاڑی کھڑی کی لا کے اور اس کو نظر آتش کر دیا۔ یہ تفتیش میں میں دفتر واپس پہنچ گیا وہاں سے ایونٹ دیکھ کے، تب مجھے انہوں نے بتایا ورک صاحب نے فون کر کے کہ یار یہ میاں بیوی ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں، ڈاکٹر ہیں دونوں، ان کا بیٹا ایک کیپٹن سرونگ ہے، اس نے جائیداد کی خاطر ایسا کیا ہے اور یہ بڑا ظلم ہوا ہے اور یہ نام ہے ان کا۔ یہ بڑی خبر تھی۔ سید عباس اطہر صاحب ہمارے نیوز ایڈیٹر تھے، بہت نامور جرنلسٹ تھے، بڑے شاعر تھے۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد ان کو بھی شاہی قلعے میں رکھا گیا تھا۔ وہ 7-8 جو جرنلسٹ تھے ان میں عباس صاحب بھی شامل تھے، خدا ان کی مغفرت کرے، بڑے نامور جرنلسٹ تھے۔ ان کو مجید نظامی صاحب امریکہ سے خود لے کے آئے تھے، وہ ایگزائل تھے، جلا وطنی گزار رہے تھے، تو نظامی صاحب لے آئے ان کو اپنے دفتر میں رکھا۔ تو وہ عباس اطہر صاحب مرحوم کو میں نے یہ خبر بتائی اور کاپی روکی رکھی انہوں نے۔ رات 1:30 بجے کے بعد مجھے فون کیا عمر ورک نے دوبارہ اور نام بتایا، ڈیٹیل بتائی ساری، اور صرف میری ایکسکلوسیو خبر تھی اور میری ہسٹری کی سب سے پہلی بڑی خبر جس سے میں نام میرا پیدا ہوا شہر میں بطور کرائم رپورٹر، لوگ مجھے جاننے لگے اور وہ پولیس افسران جو کتراتے تھے خبریں دینے سے رپورٹروں کو، وہ بہت میرے قریب ہو گئے اور وہ میرے نام سے یہ خبر شائع ہوئی، جسے بائی لائن کہتے ہیں۔ بائی لائن خبر تھی میری کہ لاہور ایئرپورٹ کی حدود میں فوجی افسر میاں بیوی کو زندہ جلا دیا گیا۔ زندہ جلایا، اس دور میں اتنی سختی نہیں ہوتی تھی، آپ نام چھاپ سکتے تھے، اداروں کے نام دے سکتے تھے، تو وہ نام بھی اس ملزم کا جو ان کا بیٹا ملزم تھا اس کا بھی تعلق جس ادارے سے تھا، وہ سارا کچھ جو ہے وہ دیا گیا۔ اور یہ میری لائف میں اچھا، میں نے اس خبر پہ محنت تو ایک تو جو پلیس آف اکرنس پہ جا کے مطلب ایونٹ کور کیا، ایونٹ تو کور کیا، آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے، لیکن اس میں عمر ورک نے میری بڑی ہیلپ کی، اتنی ہیلپ کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور کرائم رپورٹر مجھے اسٹیبلش کرنے میں عمر ورک کا بڑا کردار تھا۔ اس کے بعد کئی خبریں بہت بڑی خبریں میں نے، چودھری احمد خان چدر نے بڑی خبریں بریک کی۔ جہانگیر بدر صاحب وفاقی وزیر پیٹرولیم تھے،
ان کے بھائی امجد بدر کو گرفتار کر لیا گیا 60 لاکھ روپے 66 لاکھ روپے کی ڈکیتی کے الزام میں، پرائز بانڈ اور نقدی۔ چودھری احمد خان چدر صاحب نے، ان کے سٹاف نے رکشہ روک کے واضح روڈ پہ پکڑا، اور میرے پاس خبر تھی، کسی اور کے پاس خبر نہیں تھی وہ، اور میں نے وہ خبر دی کہ سابق وفاقی وزیر، اب تو اس وقت وفاقی وزیر تھے وہ، وفاقی وزیر کا بھائی، سگا بھائی ڈکیتی کے الزام میں پکڑا جائے، اور اس پہ اتنا پریشر پوری وفاقی اور صوبائی حکومت جو ہے وہ چدر صاحب پہ پریشر ڈال رہی، دباؤ ڈال رہی تھی، اس کو چھوڑ دیں ملزم کو۔ انہوں نے نہیں چھوڑا، عدالت نے چند دن بعد چھوڑ دیا، عدالت سے وہ جو ہے ضمانت پہ رہا ہو گیا۔ برآمدگی ہوئی 66 لاکھ روپے کی، ساری کی ساری برآمدگی کی انہوں نے۔ یہ بڑی بڑی خبریں مجھے بڑے پولیس افسران خود دیتے تھے، لیکن جہاں تک عمر ورک کا تعلق ہے نا، عمر ورک کو بھی ایک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے طور پہ پیش کیا گیا۔ آج کل تو وہ خیر بیچارے عدالت کی وجہ سے زیر عتاب رہے بڑا عرصہ، لیکن اس شخص میں جتنی جرت میں نے دیکھی، میرا نہیں خیال کہ اس طرز کے پولیس افسر آج پیدا ہوتے ہیں۔ عمر ورک، عابد باکسر، یہ ایک ہی کوئی ماں نے جنم دیا ہے، اس کے بعد شاید بانجھ ہو گئی ہیں مائیں، اس طرح کے پولیس افسر اب جنم نہیں پا رہے۔ سید مستحسن علی شاہ، لوگ کہتے تھے جی یار کوئی ایک مثال دیو کوئی دیانتدار پولیس ہوئے، تو میں نے ان سے کہا جناب سید مستحسن علی شاہ، اس کے بعد محمد علی نقوی، والد اس کے مرحوم۔ تو اچھے افسر بھی موجود تھے، جو مطلب میں نے مستحسن علی شاہ ایس ایچ او منامہ تھے، میں نے ایک خبر چھاپ دی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی نیوز تھی کہ ایک بڑے خاندان کے، چودھری خاندان تھا بھسین کا، اس نے، ثانیہ بھسین، 2-2.5 ماہ تک خبریں چھپتی رہیں، ساری پوری میڈیا انڈسٹری اس کے پیچھے لگ گئی میری خبر کے۔ اس میں نے کہا کہ جی بہت بڑے خاندان نے ایک کمی لکھتے تھے اس دور میں، کمیوں کے 2 بیٹے اور اپنی 2 بیٹیاں ذبح کر کے BRB میں بہا دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ سید مستحسن علی شاہ SHO سے جب میں رابطہ کرنے کے لیے ان کے تھانے گیا تو وہ ٹانگ پہ ٹانگ لگ کے حقہ پی رہے تھے کہ میں نے ان کے خلاف خبر چھاپی۔ وہ میرے سب سے بڑے سورس بنے سید مستحسن علی شاہ، بطور ASI، بطور DSP، بطور انسپیکٹر، ہر طرح میرے سورس رہے۔ اختلاف اپنی جگہ پہ تھا، لیکن عالی ظرف شخص وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی خبر آپ کی ٹھیک تھی، مدعی کون بنا میری خبر کا؟ قتل کا مدعی کوئی نہیں بن رہا تھا 4 قتلوں کا۔ اس وقت ASP مغل پورہ ڈاکٹر عارف مشتاق، اب وہ پریس کمیشن کے ممبر ہیں آج کل، اور IG کے عہدے تک گئے، ایڈیشنل IG کے عہدے تک۔ تو یہ جو لوگ تھے نا اس دور میں، ان میں برداشت کی قوت بھی تھی، مخالفت، اختلاف کو دشمنی میں نہیں بدلتے تھے۔ تو وہ عمر ورک نے بھی جو خبریں مجھے دیں اور جس طرح میرے سورس بن کے اس پہ قائم رہتے تھے، کبھی کوئی دیکھیں اکثر آج کل کیا پولیس والے کرتے ہیں کہ آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں، رپورٹروں کو غلط خبر فراہم کر دیتے ہیں اپنی چودراہٹ کی خاطر، اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے، اپنے مخالف کے خلاف۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جن میں سے ایک خبر کسی کی ایسی نہیں تھی جو بونس ہوئی ہو اور مجھے اس کا کوئی خدا نخواستہ نقصان ہوا ہو یا تردید چھاپنی پڑے۔ نوائے وقت میں تردید نام کی شے ہی نہیں ہوتی تھی، کبھی تردید نوائے وقت کی خبر کی آئی نہیں اور نہ آتی تھی۔ تو کرائم رپورٹر کا منصب ذمہ دارانہ تھا، اور میرا خیال ہے کہ شاید ان پولیس افسران کی جرت اور ذمہ داری کی وجہ سے ہم لوگ بھی ذمہ دار تھے۔